کہ عشاء سے پہلے ہمارے امام صاحب جو ہے وہ عمرہ کروا چکے ہوں گے آپ کو، مگر پتہ یہ چلا ہے کہ ابھی تک آپ مکے کے ہوٹل تک ہی پہنچے ہیں جو انہوں نے ترکیب بتائی ہے۔ خیر یہ واقعی اتنا آسان نہیں ہے بیان کرنا۔ مجھے کسی نے کہا تھا کہ حضرت عشاء تک ختم کر دیجیے گا، مغرب سے عشاء تک، تو میں نے کہا حج اگر بیان کرنا ہے، جب 30-40 دن کا سفر کرنا ہے تو 2-3 گھنٹے بھی ہمارے پاس کم از کم، یہ 3 گھنٹے میں بھی حج پورا بیان نہیں ہو سکتا، اس کی چند ہائی لائٹس ہی بیان ہو سکتی ہیں۔ مزید تفصیل آپ کو پھر بھی کتاب میں ہی پڑھنی ہوگی، رفیق الحرمین آپ کو قدم قدم پر ساتھ رکھنی ہوگی۔ جو بیسک ہے حج کے بارے میں وہی ہم بیان کر سکتے ہیں۔ بہرحال آپ اگر مکے کے ہوٹل میں پہنچ گئے ہیں تو یہاں حاجی ایک غلطی کرتے ہیں، اور شاید انہوں نے بتایا ہوگا، احرام کو یوں سمجھے کہ اپنے لیے بوجھ نہ سمجھے۔ احرام فرینڈلی اگر آپ ہوں گے، احرام باندھنا آپ کو اگر بھاری نہیں لگ رہا ہوگا تو پھر آپ کو احرام اتارنے کی جلدی بھی نہیں ہوگی۔ شہر کے لوگوں کا ایک بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ تہبند نہیں باندھ سکتے، اور جب تہبند باندھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جلدی اترے۔ تو اس چکر میں جو پہلی غلطی حاجی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ابھی مکے پہنچے، ہوٹل پہنچے اور کچھ نہیں کرنا، سیدھا چلو بھائی عمرہ کرنا ہے، کیونکہ احرام اتارنا ہے۔ تو جلدی نہ کریں، بڑا عرصہ روئے ہیں، بڑا عرصہ گر گڑائے ہیں، کعبے پر پہلی نظر ہوگی تو یہ مانگوں گا، اس طرح روؤں گا، طواف میں اس طرح رو رو کر طواف کروں گا، لیکن تھکن کی بنیاد پر اگر آپ جائیں گے، آپ یقین کریں مکے میں ہمیں ایسے مسئلے بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ میں طواف کرتے کرتے سو گیا، اب پتہ نہیں کتنے چکر ہوئے، چلتے چلتے سو گئے، تو اب یاد ہی نہیں ہے کتنے چکر ہوئے، بتائیں اب کیا ہوگا۔ یعنی اتنے تھکے ہوئے تھے آپ، اور آپ اس کیفیت میں ہی طواف کرنے چلے گئے۔ تو اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہوٹل پہنچیں تو آرام کریں، نماز کے ٹائموں کے اوقات کا خیال رکھتے ہوئے اچھا آرام کر لیں، کھانا پینا کھانا ہو کھا لیں، فریش ہو جائیں ہیں۔ اب اس کے بعد جب آپ حرم پاک میں جائیں گے تو آپ انشاءاللہ رکت کے ساتھ دعا بھی کر سکیں گے، تسلی سے طواف کریں گے، تسلی سے دعائیں پڑھیں گے۔ دوسرا ایک مسئلہ جو خاص طور پر پہلی بار حج پر گئے ہیں، ماشاءاللہ کئی تو وہ ہیں جو عمرے پہ جاتے رہتے ہیں، ان کو راستوں کا پرابلم نہیں ہوتا، مگر جو پہلی بار حج پر جا رہے ہیں وہ ہوٹل کا کارڈ ضرور اپنے جیب میں رکھ لیں۔ اگر آپ کے ساتھ اور بھی حاجی ہیں تو ان کو بھی کارڈ ہوٹل کا سب کے لیے کہ کارڈ دے دیں، فیملی ہے تو ان کو بھی کارڈ دے دیں، کیونکہ واپس آنا آسان نہیں ہوتا۔ حرم سے جب آپ واپس آئیں گے تو پہلا ہی دن تھا، راستے تو یاد نہیں ہوئے تھے، بلڈنگیں بھی ایک جیسی نظر آئیں گی، حرم کے دروازے بھی ایک جیسے نظر آئیں گے، تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے آپ ہوٹل کا کارڈ لیں، اور اب آپ کعبے کے قریب جائیں گے، احرام آپ نے پہنا ہوا ہے، آنکھیں جھکی ہوئی ہوں، سر ادب سے جھکا ہوا ہو، گناہ یاد آ رہے ہوں، اور لبیک پڑھتے ہوئے حرم پاک میں جائیں۔ اب حرم پاک میں جب آپ مطاف کے قریب پہنچیں گے تو اب آپ کے سامنے کعبہ مشرفہ ہوگا۔ جب کعبے کو دیدار کریں تو اب یہ واقعی ایک کیفیت ہوتی ہے جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی۔ کئی بار تصویروں میں، ویڈیو میں کعبہ دیکھا ہوتا ہے، لیکن جب بندہ واقعی کعبے کے سامنے پہنچتا ہے تو دل کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ اب وہاں آنسو بہائیں، خوب دعائیں کریں، اور کعبے پر پہلی نظر پڑے تو جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہاں سب سے پہلے بہتر یہ ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد آپ درود پاک پہلے پڑھیں، کیونکہ درود پاک قبول ہو گیا، حمد و ثنا قبول ہو گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور پھر یہ دعا کر لیں کہ یا اللہ، میں جب بھی تجھ سے کوئی نیک اور جائز دعا مانگا کروں، میرے مالک وہ قبول فرما لے۔ تو یہ انشاءاللہ مستجاب الدعوات اگر بن گئے، ایک شعر یاد کر لیں تو اور آسان ہو جائے گا۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، عاشق رسول کا شعر ہے، یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں، قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہوگا۔ لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو۔ خوب دعائیں کریں، اپنے لیے کریں، اپنے بچوں کے لیے کریں، اپنے ماں باپ کے لیے کریں، اپنے وطن کے لیے کریں، مانگیں جتنا مانگ رہا ہے، دعا میں کنجوسی نہ کیا کریں۔
ہم تھک جاتے ہیں، میرا مالک دینے والا ہے، اس کی عطاؤں میں کمی نہیں ہے، جھولی ہماری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں، جتنا ہو سکے مانگے۔ خاص دعا کی قبولیت کا وقت ہے جب آپ کی کعبے پر پہلے نظر پڑے، دعا کر لی آپ نے۔ اب اس کے بعد یعنی آپ جب ہوٹل سے چلے تھے تو احرام کی چادر نارملی لپیٹ کر چلیں، مگر اب حرم میں پہنچ گئے، کعبے کے سامنے پہنچ گئے تو اب سیدھا کاندھا ننگا کر لیں گے، سیدھے کاندھے کو کھول لیں گے۔ امید ہے کہ یہ احرام کی چادر پہن کے بتایا گیا ہوگا آپ کو، احرام باندھنے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا ہوگا۔ اور اب آپ نیت کر لیں، اردو میں بھی کر سکتے ہیں، اے اللہ میں طواف کا ارادہ کرتا ہوں، عربی کی نیت بھی کتابوں میں لکھی ہے وہ کر لیں۔ اور اس کے بعد آپ طواف شروع کریں گے۔ پہلے 3 چکر میں اکڑ اکڑ کر چلنا ہے، جیسے کوئی روب جماتے ہوئے چلتا ہے نا، یہ کفار مکہ پر روب ڈالنے کے لیے مسلمان پہلے 3 چکر میں چلا کرتے تھے، تو یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ یہ تمام لوگوں کے لیے رمل جو ہے وہ سنت قرار ہو گیا۔ تو پہلے 3 چکر میں آپ اکڑ اکڑ کر چلیں گے، مٹھیوں کو بند کر کے۔ اچھلتے ہوئے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، چلتے ہوئے جاگنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ایسا نہیں کرنا، کسی کو دھکا نہ لگے، کسی کو چوٹ نہ پہنچے۔ رش کا موقع ہو تو آپ رمل چھوڑ کر نارمل بھی چل سکتے ہیں، آپ کو لگتا ہے میں رمل کروں گا لوگوں کو دھکا لگے گا، آپ نارمل ہو جائیں، پھر تھوڑا سا اسپیس مل گیا پھر رمل کر لیں۔ ہر چکر میں استلام کریں گے۔ استلام کس کو کہتے ہیں؟ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے سینے کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے، بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور اپنے ہاتھوں کو چوم لیں گے۔ شروع بھی یعنی طواف شروع کرنے سے پہلے استلام، پہلا چکر پورا ہوا پھر استلام، دوسرا چکر پورا ہوا پھر استلام، تیسرا پورا ہوا پھر استلام۔ تو اس طرح چکر 7 ہوں گے اور استلام کتنے ہوں گے؟ 8۔ ویری گڈ۔ استلام کتنے ہوں گے؟ 8، اور چکر ہوں گے 7۔ آپ کو طواف کے چکر یاد رکھنے کے لیے کوئی طواف کی تسبیح آتی ہے وہ بھی رکھ لیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ 7 وظیفے سلیکٹ کر لیں، اگر یہ فارمولہ یاد رہے نا تو بڑا اچھا ہو جائے گا۔ پہلے چکر میں کلمہ طیبہ پڑھوں گا، دوسرے چکر میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھوں گا، تیسرے چکر میں استغفر اللہ کا ورد کر لوں گا، چوتھے چکر میں درود پاک فلاں والا پڑھ لوں گا جو بھی آپ کو یاد ہے، 5ویں میں فلاں درود پاک پڑھ لوں گا، 6ٹھے میں آپ ہو سکتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، یہ بھی حدیث سے دعائیں ملی ہیں۔ اور آخری چکر میں لا حول ولا قوت الا باللہ، نبی پاک نے فرمایا کہ جنت کی کیاریوں میں سے، جنت کے پودوں، جنت کی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، تو لاحول شریف، یعنی آپ کی مرضی ہے، آپ کوئی 7 قسم کے درود پاک سلیکٹ کر لیں، 7 قسم کے وظیفے سلیکٹ کر لیں، تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنے کا ایک طریقہ ہے، ورنہ طواف کی تسبیح تو ہے ہی آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ اور یاد رہے کہ پہلے 3 چکر میں تو آپ اکڑ کے چلیں گے، رمل جس کو کہتے ہیں، اس کے بعد آپ نارمل چال میں چلیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ ہر چکر میں استلام کریں گے، طواف کرتے ہوئے گناہ یاد آئیں، اے کاش رکت کے ساتھ آنسو بہاتے ہوئے طواف ہو جائے۔ طواف کر لیا، اب آپ نے طواف کی 2 رکعت نفل پڑھنی ہے جو واجب الطواف ہے، یہ پڑھنا لازمی ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم طواف ایسے وقت میں کرتے ہیں کہ اب مکروہ وقت ہے، عصر کے بعد کا وقت ہے، یا ایسا وقت ہے کہ جس میں ہم نوافل نہیں پڑھ سکتے، تو اب آپ طواف کے نفل ابھی نہ پڑھیں، پھر کسی وقت پڑھ لیجئے گا، لیکن پڑھنا ضروری ہے۔ حرم پاک میں پڑھیں، مقام ابراہیم کے قریب پڑھیں تو اچھی بات ہے، ورنہ آپ کعبے کے اندر یعنی حرم کے اندر حدود حرم میں اپنے ہوٹل میں بھی یہ نفل پڑھ سکتے ہیں، مگر افضل یہی ہے کہ حرم شریف کے اندر پڑھے جائیں۔ طواف کے نفل ہو گئے، اب آپ کا کام کیا ہے کہ اس کے بعد آپ ملتزم پر آئیں گے۔ یہاں پر آ کر آپ خوب دعائیں کریں۔ ملتزم پر ایگزیکٹلی جانا تو مشکل ہو جاتا ہے، یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے۔ ملتزم ایگزیکٹلی کیا ہے ذرا سمجھیے گا۔ کعبے کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان جو جگہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ یہاں مشکل سے 2 آدمی کھڑے رہ سکتے ہیں، اور یہاں سینکڑوں آدمی موجود ہوتے ہیں، اسلامی بہنیں بھی ہوتی ہیں، تو بہتر یہ کہ اس کی سیدھ میں آ کر آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور خوب دعائیں کریں۔ اور اگر کسی موقع پر طواف کے علاوہ آپ ہوں، اس لیے مشورہ نہیں دوں گا کہ طواف میں جائیں، 2 پرابلم ہو سکتے ہیں۔ اگر وہاں پر دیوار پر خوشبو وغیرہ لگی ہوئی ہے اور آپ نے بھی طواف احرام کی نیت کی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ پر بھی خوشبو لگ جائے۔ دوسرا، احرام میں ہوتا ہے انسان تو اتنا کمفرٹیبل نہیں ہوتا، کوئی احرام کی چادر وغیرہ بھی پھنس سکتی ہے، تو بہتر یہ کہ آپ نارمل کپڑوں میں جب طواف کریں اور ایسے ٹائم پہ آپ چلے جائیں کہ ملتزم پہ آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑی دیر میں باری آ جائے گی، ضرور جائیں، اپنے گالوں کو اس سے لگائیں، اپنے سینے کو لگائیں۔ نبی پاک نے فرمایا یہ آنسو بہانے کا مقام ہے۔ اس کے بعد جب یہ ہو جائے، اب آپ نے
اب بیر زمزم پر، پہلے تو کنواں تھا زمزم کا، اب کولر لگے ہوئے ہیں، وہاں پر آئیے اور وہاں پر خوب زمزم پیجیے. زمزم کو آنکھوں پہ بھی لگائیں، سر پہ بھی ڈالیں. زمزم شریف دنیا کا وہ پانی ہے جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اس کو دیکھنے سے آنکھیں تیز ہوتی ہیں، حافظہ تیز ہوتا ہے. اور اس کو اس نیت سے آنکھوں پہ 2-4 قطرے لگائیں کہ یا اللہ میری آنکھوں کے گناہ معاف کر دے. میرے سینے پہ لگائیں، میرے دل کے گناہ معاف کر دے. کانوں پہ لگائیں، یا اللہ کانوں کے گناہ معاف کر دے. مگر یہ ملتے ہوئے یہ خیال رکھیں کہ کوئی قطرہ بھی زمین پر، کیونکہ مسجد میں کھڑے ہیں آپ، نہ گرے. اور آتے ہوئے امید ہے آپ کو اعتکاف کی نیت کا بتایا ہوا ہوگا، کیونکہ حرم شریف میں بھی کھانا پینا یہ سب ناجائز ہے. اگر اعتکاف کی نیت نہ ہوئی تو ایسا نہ ہو بغیر اعتکاف کے آپ زمزم پی رہے ہیں تو گناہ گار بھی ہوں گے. تو اعتکاف کی نیت سے رہیں، جتنا جی چاہے زمزم پئیں تو پیٹ بھر کے زمزم پیے، کوئی بات نہیں. جن کو شوگر وغیرہ ہے یا پیشاب زیادہ آتا ہے تو وہ ابھی زمزم تھوڑا کم پئیں، کیونکہ اگر ان کو استنجا کی حاجت ہوئی تو پھر حرم سے باہر جانا پڑے گا. تو آپ ابھی چونکہ آپ نے سعی بھی کرنی ہے تو جتنا جیسا انسان کا مزاج ہے وہ اپنے مزاج کے مطابق چلے. ٹھنڈا زمزم کم پیجیے گا کیونکہ گلا خراب ہو گیا تو پھر آپ کو بہت سارے معاملات میں تکلیف ہوگی. تو وہ کولرز میں ناٹ وداؤٹ کول زمزم بھی ہوتا ہے جس کو غیر مبرد کہتے ہیں، بغیر ٹھنڈا ہے، تو وہ والا زمزم پی لیں آپ. سادہ پانی ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو گلے وغیرہ کے حوالے سے بھی آسانی رہے گی. تو اب جناب اب چلیں گے، یہ آپ کا طواف پورا ہو گیا. عمرہ جو ہے نا وہ 2 اس کے مین ارکان ہیں، طواف اور سعی. طواف کمپلیٹ ہو گیا. 2-3 چیزیں ریپیٹ کر لیتے ہیں. رمل کتنے چکر میں ہوگا؟ استباء، سیدھے کندھے کو خالی کرنا، سیدھے کندھے کو ننگا کرنا، یہ استباء کہلاتا ہے. یہ 7 چکر میں ہوگا، ٹھیک ہے. مگر رمل کتنے چکر میں ہوگا؟ 3. استلام کتنے ہوں گے؟ 8. اور طواف کتنے ہوں گے؟ ویری گڈ. اب یہ ہو گیا. اب اس کے بعد آپ چلیں گے سعی کی طرف. سعی میں مشورہ یہ ہے، افضل یہ ہے کہ بیسمنٹ میں تہ خانے میں آپ نے جا کے سعی کرنی ہے، ٹھیک ہے. تہ خانے میں کیا فائدہ ہے؟ تہ خانے کی جو سعی ہے اس میں جو پیارے آقا کے زمانے میں اس کا ڈائمنشن تھا، وڈتھ تھی، چوڑائی تھی، ابھی بھی اتنی ہے. اسی حدود 4 کی سعی وہاں موجود ہے، لیکن اوپر جائیں گے تو اس کو چوڑا کر دیا گیا ہے، اس کو بڑھا دیا گیا ہے. تو افضل یہی ہے نا کہ جو نبی پاک کے دور میں اسی جگہ پر جا کر ہم بھی سعی کریں. صفا جو ہے بین الصفا والمروہ، جو سعی ہے وہ صفا اور مروہ کے درمیان کا نام ہے. تو صفا کی پہاڑی آپ دیکھیں گے اتنی ہی ہے جتنی تہ خانے میں موجود ہے. اوپر جائیں گے تو وہ آپ کو صفا کی پہاڑی سے آگے بھی صفا مروہ نظر آئے گا. تو اس پر خیر بہت سارا علماء کو کلام ہے. میں مشورہ یہ بھی دے رہا ہوں اور اشارہ بھی دے رہا ہوں کہ آپ نے سعی جو ہے نیچے تہ خانے میں جا کے کرنی ہے. سعی شروع ہوتی ہے صفا سے. سعی پر جائیں گے، صفا پر جائیں گے. افضل یہ ہے کہ اس سے پہلے استلام کر لیں، ایک بار پھر کعبے کا استلام کریں. اب سعی کی نیت سے استلام کریں اور اب واپس آپ چلے گئے صفا پر. صفا کی پہاڑی پر اب آپ گئے تو یاد رہے اب آپ مسجد الحرام سے باہر آ گئے ہیں. صفا مروہ مسجد میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. سعی جو ہے وہ بغیر وضو بھی ہو سکتی ہے. کچھ لوگوں کو یہ نہیں پتا، بعض اوقات وضو ٹوٹ جاتا ہے، بڑے پریشان ہوتے ہیں. تو افضل یہی ہے کہ آپ جائیں وضو کر کے آئیں. لیکن آپ کو لگتا ہے یار وضو کرنے جاؤں گا، رش بہت ہے، تھکن بھی بہت ہو گئی ہے، تو آپ بلا وضو بھی سعی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اب صفا پر آئیں گے. دعائیں لکھی ہوئی ہیں رفیق الحرمین میں، نیت لکھی ہوئی ہے. کعبے کی طرف رک کر کے آپ خوب دعائیں کریں، سعی کی نیت کریں اور صفا سے مروہ چلنا شروع کر دیں. یاد رہے یہ نارمل چلنا ہے. اب اس میں بھی آپ درود پاک پڑھتے رہیں، آپ ذکر و اذکار کرتے رہیں. اب اس میں گرین لائٹس آتی ہیں سعی کے دوران، جس کو کہا جاتا ہے میلین اخضرین. گرین لائٹس ہوتی ہیں، آپ کو خود نظر آ جائیں گی، اور لوگ ان گرین لائٹس کے درمیان آپ کو دوڑتے بھی نظر آئیں گے. تو مردوں کے لیے سنت یہ ہے کہ گرین لائٹس کے درمیان وہ دوڑیں گے، مگر خواتین وہاں بھی نارمل چلیں گی، عورتیں نہیں دوڑیں گی، ٹھیک ہے. اسلامی بہنیں بھی شاید پردے میں سن رہی ہیں، تو اب اسلامی بہنیں ذرا مدنی پھول لیجئے گا کہ بتائیے ذرا صفا مروہ کے درمیان دوڑا کون تھا؟ بی بی ہاجرہ. عورت دوڑی تھی نا، ماں دوڑی تھی بچوں کی پیاس کی وجہ سے. اللہ کو ماں کی ادا ایسی پسند آئی کہ ساری دنیا کے حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے لیے سعی کو لازم قرار دے دیا گیا. مگر شریعت کا قانون دیکھیں، عورت کی یاد ہے مگر عورت کو دوڑنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ کہ مرد بھی ساتھ چل رہے ہیں، عورتیں بھی ساتھ چل رہی ہیں. عورتوں کی بے پردگی نہ ہو جائے.
جس عورت کو پردے کا خیال صفا مروہ پہ رکھنے کا کہا گیا کہ یہاں بھی نہیں دوڑنا ہے، اب وہ عورت اگر بے پردہ بازاروں میں گھوم رہی ہے تو اپنے بارے میں خود غور کرے۔ صفا مروہ کا یہ سفر ہی پردے کا کتنا شاندار لیسن ہے۔ بہرحال صفا سے مروہ پہنچیں گے، جب پہنچیں گے تو یہ ایک چکر ہو جائے گا۔ ایک کنفیوژن دور کر دوں، چونکہ طواف میں ذہن بنا ہوتا ہے کہ حجر اسود سے شروع ہوا ہے اور حجر اسود پہ ختم ہوا تو یہ ایک چکر ہوا، تو لوگ کہتے ہیں جب صفا سے شروع ہوا ہے تو صفا پر آئیں گے واپس تب ایک ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، اس وجہ سے کئی لوگ 14 چکر بھی کر لیتے ہیں اور پھر پیر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو صفا سے مروہ ایک، مروہ سے صفا، میرے ساتھ دہرائیں گے، 2، پھر صفا سے مروہ 3، پھر مروہ سے صفا، پھر صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا، اب صفا سے مروہ 7، 7واں چکر کا کدھر ہوگا؟ مروہ پر۔ شروع کدھر سے ہوا تھا؟ ہاں یہ یاد رکھیے گا، صفا سے شروع ہوگا، مروہ پر 7واں چکر ختم ہوگا، اینڈ آپ کا جو سعی ہے وہ مروہ پر ہوگی۔ ان 7 چکروں میں آپ نے میلین اخضرین، گرین لائٹس کے درمیان دوڑنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ صرف آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ وضو ہے تو بہت اچھا ہے، نہیں بھی ہے تو آپ ادھر صفا مروہ کر سکتے ہیں۔ اور اب جب سعی پوری ہو گئی تو اب 2 رکعت نفل پڑھنا مستحب ہے۔ باوضو ہیں تو آپ 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیجئے، اللہ کا شکر ادا کیجئے، آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا۔ عمرہ بہت آسان ہے، صرف 1-1.5 گھنٹہ لگتا ہے عمرہ کرنے میں، طواف اور سعی میں، تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ جیسے ہی عمرہ کیا، اب مردوں کو افضل یہ ہے کہ وہ حلق کروائیں، اپنے سارے بال اتروا دیں۔ نبی پاک نے حلق کرنے والوں کو 3 بار دعا سے نوازا ہے، برکت کی 3 بار دعا دی، اور تقصیر کرنے والوں کو 1 دعا دی ہے۔ ہم تو گئے دعائیں لینے، برکتیں لینے، ادھر بھی لوگ بال وال نہیں کٹاتے، ایسا نہ کریں، یہ بھی ایک عاجزی ہے۔ کئی لوگوں کو ہوتا ہے پتہ نہیں کیسا لگوں گا، ارے ایک طرف تو کہتے ہو اللہ کے نام پہ گلا بھی کٹوا دوں گا، بال تو کٹواتے نہیں ہو۔ بہرحال جو بال نہ کٹوائے اس کو کہنا کچھ نہیں ہے، یہ میں صرف آپ کو کہہ رہا ہوں، ورنہ پتہ چلا جس نے بال نہ کٹا اس کو کوئی مولوی صاحب کہہ رہے تھے آپ نے تو بال ہی نہیں کٹائے، ایسا نہ کرے، ہو سکتا ہے کسی کی شادی ہو، کوئی ایسا مسئلہ ہو۔ بہرحال جس نے پورے بال نہیں کٹوانے تو ایٹ لیسٹ وہ تقصیر کروائے گا، ٹھیک ہے؟ 1/4 سر کے بال کم از کم 1 پورے کے برابر ہے، تھوڑا یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے۔ حلق کروانا تو بڑا آسان ہے، فوراً اس طرح پھروا دیا آپ فارغ ہو گئے، لیکن اگر تقصیر کروانی ہے تو یہ احتیاط ضروری ہے کہ پورے سر سے، احتیاط تو یہ ہے کہ پورے سر کے 1 پورے کے بال کٹ جائیں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مشین چلوا لیں، تو مشین چلانے سے کافی بال کٹ جاتے ہیں، تو یہ اس میں تقصیر میں ضرور احتیاط کریں۔ البتہ اسلامی بہنوں کے لیے حلق حرام ہے، وہ پورے سر کے بال نہیں کٹوا سکتی، ان کو بالوں کے آخری حصے کا جو چٹیا ہوتی ہے اس کو اپنی انگلی پر وہ لپیٹ لیں، اور اب اس کو کاٹیں گی تو ان کا جو ہے یہ تقصیر ہو جائے گی۔ ایک بڑی مسٹیک کچھ لوگ کرتے ہیں، بعد میں مسائل بھی پوچھتے ہیں، کیونکہ وہاں پر مروہ پر کچھ لوگ کینچی لے کر کھڑے ہوتے ہیں، وہ تھوڑے تھوڑے بال کاٹ رہے ہوں گے، ادھر سے 2 بال کاٹیں گے، ادھر سے کاٹیں گے، ادھر سے کاٹیں گے، ادھر سے کاٹیں گے، 10 ریال دیں گے، کہیں گے جاؤ تمہاری تقصیر ہو گئی۔ بندہ کا یار یہ تو ہوم میڈ سروس ہو گئی، نہیں کہیں جانا بھی نہیں پڑا اور مروہ پہ میں فارغ ہو گیا۔ ایک بات اس پورے سفر میں یاد رکھنا، میں نے وہ نہیں کرنا جو لوگ کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ حج ہی ایسے کرتے ہیں کہ اچھا میں نے پوچھا بھی کہ یار آپ کچھ حج سیکھ کر آئے، بولا نہیں، بولے پھر کیسے کرو گے، بولے مجھے یہ کہہ کر بھیجا کہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ کرتے رہنا۔ تو یہ کون سا حج ہے بھائی؟ اور ایسا ایک چٹکلا بھی ہوا، ایک صاحب جو ہیں وہ کسی کو ملے، دوپہر کا وقت تھا، رو رہے تھے طواف کے دوران، طواف کے پاس بیٹھے رو رہے، کہ کیوں رو رہے ہو؟ بولے میرے پیروں میں درد ہو گیا۔ بولے کیوں؟ بولے یہ طواف ختم ہی نہیں ہو رہا ہے، کوئی رکتا ہی نہیں ہے۔ رکتا نہیں ہے، ختم نہیں ہو رہا ہے، تو کہا میں صبح سے طواف کر رہا ہوں، مجھے کہا گیا تھا جو لوگ کریں وہ کرتے رہنا، یہ ختم ہوگا تو میں بھی رکوں گا نا، یہ تو بند ہی نہیں ہو رہا طواف۔ اچھا ہو کیا رہا تھا؟ ہر بندہ 7 چکر کر کے چلا جاتا تھا، دوسرا آ جاتا، وہ سمجھ رہا وہی لوگ ہیں صبح والے ہی، وہ سارے کر رہے ہیں اور میں نے بھی جب تک اذان نہیں ہوگی ظہر کی میں نے بھی کرنا ہے۔ تو یہ وہی والی بات ہے کہ سیکھ کر نہیں گئے، تو بغیر سیکھے نہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں یہ نہ کریں آپ، ایسی غلطیاں آپ کو نظر آئیں گی۔ ابھی تو میں جب آپ کو منی، عرفات، مزدلفہ کی باتیں بتاؤں گا تو یہ جو باتیں آپ نے یاد بھی کرنی ہیں، کتاب بھی ساتھ لے کر جانی ہے، سارے حافظ نہیں ہو آپ، ابھی تو آپ لکھ بھی نہیں رہے، ورنہ ہر حاجی کو نوٹس لکھنے چاہیے تھے آج۔ اگر آپ نوٹس نہیں لکھ رہے تو ایٹ لیسٹ آپ یہ کتاب رفیق الحرمین ساتھ لے کر جائیں۔ آپ یہ جو ہمارا آج بھی بیان ہے یہ بھی سوشل میڈیا پہ ہمارے فیس بک پیج پہ لائیو ہو رہا ہے، یہ آپ کو مل جائے گا، اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس سے پہلے بھی پروگرامز ہمارے، اور پھر حج و عمرہ اپلیکیشن ہے، یہ چیزیں ساتھ لے کر جائیں۔ اب تو بڑا آسان ہو گیا، آپ انٹرنیٹ پر، مجھے کئی لوگ ملے حج پر
کہتے ہیں ہم نے حج تربیتی اجتماع موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے, جب بھی کوئی چیز یاد کرنی ہوتی ہے ہم اس کو پلے کرتے ہیں, سمجھ لیتے ہیں اور وہ کر لیتے ہیں. تو یہ تو سہولت کا زمانہ آ گیا نا, انٹرنیٹ بھی ہے, موبائل بھی ہے, تو اس کا یہ فائدہ اٹھائیے گا. بہرحال آپ نے بال کٹوانے ہیں یا تقصیر بھی پراپر کروانی ہے. اب آپ احرام سے فارغ ہو گئے. ایک اور بات جو عمرے کرنے والوں کو بھی کام آئے گی, بعض اوقات آپ نے حلق کروا لیا, اب جی چاہ دوسرا عمرہ کرنا ہے, تو لوگ کہتے ہیں یار بال تو تھے نہیں, اب کیا کٹوانے ہیں, احرام ویسے ہی اتار دیتے ہیں. یاد رکھیے آپ کے سر پر ایک بھی بال نہیں ہے, پھر بھی اگر آپ نے عمرہ کیا ہے یا حج کیا ہے اور احرام اتارنا ہے تو دوبارہ اس طرح گھمانا ہوگا, چاہے بال آئے ہی نہ ہوں, لیکن اس طرح آپ نے گھمانا ہوگا, ورنہ آپ احرام سے فارغ نہیں ہوں گے. یہ مسئلہ یاد رکھیے گا. بہرحال عمرہ کمپلیٹ ہو گیا, اب کیا کریں؟ اب زندگی کے حسین دن ہیں, بہت آرام سے گزاریے, طواف کیجئے, نفلی طواف کیجئے, یہ زیادہ افضل ہے. عمرہ بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, مگر علماء کہتے ہیں افضل یہ ہے کہ حج سے پہلے عمرے زیادہ کرنے کی بجائے نفلی طواف زیادہ کیے جائیں. طواف وہ عبادت ہے جو کائنات میں کہیں اور نہیں ہو سکتی. اب دنیا میں کہیں طواف نہیں کر سکتے تو طواف کریں, جتنے ہو سکے طواف کریں. مکے کی گرمی پر صبر کریں تو جہنم کی گرمی سے بھی نجات کا وعدہ ہے. کبھی دھوپ میں طواف کریں, کبھی چھاؤں میں طواف کریں, کبھی صبح طواف کریں, کبھی رات طواف کریں. اب یہ دن آپ گزاریں لیکن فضول باتوں سے بچنا ہے. ایک بات بڑی اہم ہے, مکے کی ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے. بڑی اچھی بات ہے, خوب تلاوت, خوب طواف, خوب ذکر و اذکار کریں, مگر یہ بھی یاد رہے کہ مکے کا ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہے. اب جس کی ادھر جھوٹ بولنے کی عادت ہے, ایسا تھوڑی ادھر سے فلائٹ ٹیک آف ہوگی تو جھوٹ بھی ادھر رہ گیا, لڑائی بھی ادھر رہ گئی, غیبت بھی ادھر ہی رہ گئی, ساری عادتیں گھر پہ چھوڑ کے گیا ہے. ایسا نہیں ہوتا. جس کی جو عادت ہوتی ہے نا وہ لے کر جاتا ہے ساتھ, اور ادھر بھی کر رہا ہوتا ہے. لڑائی جھگڑے کی عادت ہے تو مکے میں بھی لڑ رہے ہوتے ہیں لوگ. غیبت کی عادت ہے تو مکے میں بھی غیبت ہو رہی ہے. معاذ اللہ بد نکاحی کی عادت ہے, ادھر بھی نہیں بچ پاتا. تو اے حاجیوں, اگر بچنا ہے گناہوں سے تو ابھی بچنا شروع کرو. پریکٹس ابھی سے شروع کر دیں کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا, لڑائی نہیں کرنی ہے, غیبت نہیں کرنی ہے. جیسے ہو سکتا ہے آپ کو بتایا ہو کہ یہ جو احرام کے جو چپل ہے نا, یہ میں مشورہ دیا کرتا ہوں کہ یہ چپل یہیں ابھی خرید لیں. اس دن نہ پہنیے گا جس دن جدہ کی فلائٹ ہو, ابھی سے پہن کر. میں الحمدللہ آج بھی وہ چپل پہن کر آیا ہوں جو میری نیت ہے میں نے حج میں پہننے ہیں انشاءاللہ. آج میں واک کرنے گیا تو میں وہی چپل پہن کے واک کرنے گیا. اگر آج کی چپل مجھے کاٹ رہے ہیں تو کل مینا عرفات چلتے میں بھی تکلیف دیں گے, چینج کر لو. اور اگر آج کمفرٹیبل ہے پیر میں تو ادھر بھی تکلیف نہیں دیں گے. تو آپ بھی ابھی سے اپنے آپ کو ان چیزوں کا عادی کریں. اسی طرح جن عادتوں کو ساتھ نہیں لے جانا ہے نا, ان عادتوں کو ابھی سے چھوڑنا شروع کریں تو انشاءاللہ ادھر گناہوں سے بچیں گے. ایسا نہ ہو مکے میں بھی گناہ ہو رہے ہیں, گئے ثواب کمانے تھے اور ادھر بھی گناہ گار ہو رہے ہیں. اچھا ادھر حاجی کرتے کیا ہیں؟ بالخصوص جب عزیزیہ شفٹ ہو جاتے ہیں, تقریباً اب تو پیکیجز ایسے ہی ہیں کہ آپ کو کچھ دنوں کے لیے عزیزیہ لے جاتے ہیں حج سے کچھ دنوں پہلے. او باپ رے باپ, اب عزیزیہ میں ہوتا کیا ہے, سستی یہ ہوتی ہے کہ کون جائے حرم. اور واقعی ایسا ہوگا کہ جب حج کے دن قریب آ جائیں گے نا تو حرم شریف میں بہت رش ہو جائے گا. پورے دنیا کے لوگ مکے میں آ گئے ہوں گے, مدینہ شریف سے بھی سارے حاجی مکے آ گئے ہوں گے. اب حرم پاک میں داخل ہونا بھی مشکل ہو جاتا ہے, کعبے کا دیدار بھی مشکل ہو جاتا ہے, سستی الگ ہوتی ہے, پیسے بھی لگیں گے عزیزیہ سے مکہ آنے کے, تو لوگ اب وہیں پڑے رہتے ہیں عزیزیہ میں. اب ایسی عادت تو ہے نہیں کہ عزیزیہ میں بیٹھے ہیں, ہوٹل میں بیٹھیں تو اللہ کا ذکر کریں, تلاوت کریں. اب وہاں فضول باتیں, سیاست پر بحث, کاروان کا کھانا کیسا تھا, او بھائی خیمہ کدھر ہے, تو فلاں کیا, تو اب جناب غیبتیں, لڑائی جھگڑے, فضول باتیں. اب سب کے ہاتھ میں انٹرنیٹ ہے تو ادھر بھی سیاست, ادھر بھی جناب پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس لیے نہیں گئے ہم. ایک ہدف لے کر جائیں کہ انشاءاللہ مکے میں پورا قرآن پاک پڑھوں گا انشاءاللہ. جدھر موقع ملا تلاوت قرآن, جدھر موقع ملا میں روزانہ 1200 بار درود پاک پڑھوں گا. امیر اہل سنت نے بڑے پیارے 19 مدنی انعامات دیے ہیں حاجیوں کے لیے. یہ بیسیکلی ہمیں عبادت میں مصروف کرنے کا زبردست طریقہ ہے. تو اپنے ذمے یہ ٹارگٹ لے کر جائیں, کتابیں لے جائیں پڑھنے کے لیے. ٹائم ملے گا بہر شریعت پڑھیں. وہ کتابیں جو آپ علم دین پڑھنا چاہتے تھے نہیں پڑھ سکے, 2-3 ساتھ لے جائیں کتابیں, ٹھیک ہے نا. رفیق الحرمین پڑھتے رہیں, عاشقان رسول کی 130 حکایات پڑھتے رہیں, کچھ کتابیں ساتھ لے جائیں. بہرحال اب آپ نے ایک حج کے دن قریب آ گئے. کرنا یہ ہے 5 ذو الحجہ کے بعد اب آپ نے اپنے آپ کو تھکانا نہیں ہے. کئی حاجی یہ غلطی کرتے ہیں کہ 5 ذو الحجہ کے آس پاس کہاں جا رہے ہیں بھائی, تو غار ثور پہ جا رہے ہیں, جبل نور پہ جا رہے ہیں.
اب آپ نے یہ کام نہیں کرنا. اگر یہ کرنا ہے تو کچھ دنوں پہلے کر لیں یا پھر حج کے بعد کریں. خدا نہ خواستہ آپ کو چوٹ لگ گئی, اب مینا عرفات جس کے لیے سارا سفر کیا تھا اس سے پہلے آپ بیمار ہو گئے تو زیادہ آرام کریں گے آپ. 5 ذوالحجہ کے بعد ریسٹ بڑھا دیں, ریلیکس رہیں, اپنی صحت کا خیال رکھیں. تو کہتے ہیں نا جس کی شادی قریب ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں دولہے کو بھائی اپنی ذرا صحت کا خیال رکھو, شادی والے دن ہی بیمار مت ہو جانا. تو اس سے بڑی حاجی شادی کس کو کہتے ہیں؟ خوشی کو. حاجی سے بڑھ کر کس کی شادی ہے بھائی؟ اتنی بڑی خوشی آ رہی ہے کہ مغفرت کا سفر ملنے والا ہے. تو اب تگڑے ہو جائیں, تیار رہیں. اب آؤٹ سائڈ باہر کی ہوٹلنگ نہ کریں, سادہ کھانا کھائیں, کم کھانا کھائیں کہ مجھے میں صحت مند رہوں. اور یہ ساری احتیاط پر بھی ثواب ملے گا آپ کو, اس سونے پر بھی ثواب ملے گا, اس احتیاط پر بھی ثواب ملے گا کہ میں اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوں حج کے عظیم 5 دنوں کے لیے. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں حج میں. حج کے ایام اب قریب آ گئے. ایک بڑی ٹینشن حاجیوں کے سر پر رہتی ہے, پورے سفر میں ریلیکس رہتے ہیں. میں نے دیکھا ہے جیسے ہی مینا کے دن قریب آتے ہیں نا تو چہرے پہ ٹینشن آنا شروع ہو جاتی ہے. جو پہلی بار خاص طور پہ حج پہ گئے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا ہوگا, اتنا رش ہوگا, ارے جناب وہاں حادثہ بھی ہو جاتا ہے, رمی کے وقت کیا ہوگا, خیمے میں کھو گئے تو کیا ہوگا, اتنے دن میں احرام کیسے پہنوں گا. اور یہ احرام کی زیادہ ٹینشن ہمارے سگریٹ والے بھائیوں کو اور یہ پان گٹکے والے بھائیوں کو زیادہ ہوتی ہے. تو یار اس کو چھوڑ ہی دو نا, اپنی صحت بھی اچھی رکھو گے. تو بہرحال آپ کو میں پہلے یہ بتا دوں, یہ 5 دن کا احرام نہیں ہے. پہلے تو یہ ٹینشن سر سے نکال دیں. دوسری ٹینشن کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. جب آپ جائیں گے نا آپ کو 80-90 سال کے بوڑھے بوڑھیاں بھی حج کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ہم نے الحمدللہ پیدل حج میں معذوروں کو مینا سے عرفات پیدل جاتے میں دیکھا. وہ لاٹھی کے سہارے جاتے تھے, ان کو دیکھ کر شرم آتی تھی کہ یار ہم جوان ہو کر تھک گئے اور ان کا جذبہ دیکھو کہ یہ اس عمر میں آئے ہیں. اس سب کا انتظام رب نے کرنا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, اگر میں آپ کے گھر پہ آؤں گا, آپ اگر دعوت دیتے ہیں تو ٹینشن مجھے ہے, کھانا کھلائیں گے کیا, پلائیں گے کیا, سلائیں گے کدھر؟ مجھے کوئی ٹینشن نہیں, میں مہمان ہوں نا. میزبان انتظام کرتا ہے, مہمان کو کون سی ٹینشن ہوتی ہے؟ تو حاجیوں کو ضیوف الرحمان کہا جاتا ہے, حاجیوں کو اللہ کا مہمان کہا جاتا ہے. جب رب نے مہمان بنایا تو سارے کام اس نے کرنے ہیں, انتظام اس نے کرنے. میں مہمان ہوں, ٹینشن نہ لیں. جب آپ ٹینشن میں ہوں گے تو آپ دوسرے کو بھی ٹینشن ڈالیں گے, سب کو پریشان کریں. ٹینشن فری ہو جائیں, ریلیکس رہیں. آپ نیت کریں انشاءاللہ ادھر بیٹھ کر. میں بھی نیت کرتا ہوں, اللہ نے چاہا ان 5 دنوں میں خوب حاجیوں کی خدمت کروں گا انشاءاللہ. میں بھولے ہوئوں کو راستہ بتاؤں گا. اور افضل کام حج مبرور کی نشانیوں میں علماء نے لکھا کہ حج مقبول کی نشانی یہ ہے کہ بندہ اپنے ساتھ کچھ سامان زیادہ لے کر جائے, توشائے سفر زیادہ لے کر جائے اور اپنے ساتھیوں پر خرچ کرے. کھانا کھلائیں, کسی کی مدد کریں, چپل کی 2 جوڑیاں لے جائیں, کسی کا چپل ٹوٹ گیا اس کو چپل دے دیں. احرام کی ایک چادر ایکسٹرا اس لیے رکھی, اپنے لیے بھی رکھی, ایک اور رکھ لی, یار کسی حاجی کو ضرورت پڑی تو اس کو دے دوں گا. کسی کا بیگ ٹوٹ گیا, چھوٹا سا تھیلا رکھا, یار حضرت یہ آپ یہ لے لیں. کیسی دعا ملے گی؟ ٹینشن ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں, ٹینشن بڑھانے کے لیے لوگوں کی نہ جائیں. لڑنا جھگڑنا نہیں ہے, ہمیں انشاءاللہ لوگوں کو ریلیکس دینا ہے. تو پہلی بات, میں اللہ کا مہمان ہوں, اس نے بلایا ہے, انتظام اس نے کرنا ہے, ٹینشن میں نہ آئے. پہلی بات. دوسری ٹینشن کیا ہوتی ہے؟ 5 دن او ہو کیسے گزریں گے. 5 دن ایسے گزریں گے کہ ساری زندگی وہ 5 دن ہی یاد آتے رہیں گے. اللہ کی قسم, جو مینا کی راتیں, جو عرفات کا دن, جو مزدلفہ کی رات ہوتی ہے, یہ تھکن بھی اتنا مزہ دیتی ہے کہ بندہ کہتا ہے یا اللہ پھر بلا, میں پھر تھکنے آنا چاہتا ہوں, میں پھر میلا کچیلا ہونے آنا چاہتا ہوں. نہاتا نہیں ہے انسان, ہے ایسا میلا ہو جاتا ہے بندہ, لیکن اس میل کا بھی مزہ ہے, اس پسینے کا بھی مزہ ہے. کیوں؟ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اللہ کو میلا کچیلا حاجی پسند ہے. میں پیسٹ نہیں کر رہا, کیوں؟ میرے اللہ کا حکم ہے. میں صابن سے منہ نہیں دھو رہا, میں اپنے آپ کو شاور نہیں دے رہا, میں خوشبو نہیں لگا رہا, میں جناب سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن رہا, ساری لگژریز چھوڑ دی, بالوں میں 2 دن 2.5 دن تک کنگھی نہیں کرتا. ایسا عجیب سا چہرہ ہو جاتا ہے, مگر سبحان اللہ, اللہ کو یہ میلا کچیلا حاجی پسند ہے. اللہ اس میل, اس پسینے, اس تھکن کے صدقے ہماری مغفرت فرما دے, اور فرمائے گا, وعدہ کیا اس نے. اللہ اکبر. تو بہرحال میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ نو ٹینشن, ٹھیک ہے. اب بڑی آسانی سے میں آپ کو 5 دن یاد کروا دیتا ہوں. یہ مین 5 دن ہیں حج کے, آپ کو یاد ہو گئے, آپ کی ٹینشن ختم ہو جانی ہے, آپ ریلیکس ہو جائیں گے. آپ کو پتہ ہے احرام کتنے دن کا ہے؟ حج کا احرام فقط 2.25 دن کا ہے, 5 دن کا احرام نہیں ہے. تو 1-1.5 دن تو احرام آپ نے پہلے ہی دن پہن لیا تھا. پاکستان سے چلے, عمرہ کرتے کرتے آپ کو پورا 1 دن 1.5 دن گزر, کبھی کبھی 2 دن ہو جاتے ہیں. تو 2-2.25 دن کے احرام میں ٹینشن کہاں سے آ گئی؟
تو احرام کو بوجھ نہ سمجھیں. ساری زندگی روتے ہیں یا اللہ احرام پہننے کی توفیق دے, احرام پہنتے ہی اتارنے کی ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. تو پہنیں اور انجوائے کریں احرام کو, ٹھیک ہے. تو اب حج کے 5 دن ہیں, 8, 9, 10, 11, 12 ذوالحجہ. یہ 5 دن آپ کو میں نے یاد کرانے اور آپ نے میرے ساتھ دہرانے. میں کھڑا ہو رہا ہوں, آپ بیٹھیں گے, ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, حج کے کتنے دن ہیں؟ پہلا 8, میرے ساتھ دہرائیں گے. پہلا دن, پھر 12 ذوالحجہ, ٹھیک ہے. 8 ذوالحجہ ہم نے مینا جانا ہے, ٹھیک ہے. اور مینا میں 5 نمازیں پڑھنی ہیں. سنت 5 نمازیں ہیں, اور 8 کی ظہر سے ہمارا وقوف مینا کا وقت شروع ہوگا. تو پہلی نماز پڑھنی ہے ظہر, پھر عصر, مغرب, عشاء اور فجر. یہ 5 نمازیں مینا میں پڑھنی ہیں. تو میں سوال کرنا چاہوں گا, جو فجر پڑھیں گے تو وہ کون سی تاریخ ہو جائے گی؟ کون سی تاریخ ہو جائے گی؟ ویری گڈ. 8 کی ظہر سے ہم مینا میں ہم نے پہنچنا ہے. اچھا, معلم کے لوگ 7 کی رات سے ہی لے جاتے ہیں, کوئی بات نہیں, چلے جائیں. 7 کی رات کو آپ کو جب بھی مینا جانا ہے اس سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہوگا؟ احرام پہننا ہوگا. اچھی بات ہے, کعبے میں جا کر, حرم میں جا کر 2 رکعت نفل پڑھیں اور کعبے کے سامنے نیت کر لیں. اب آپ نیت کریں گے حج کی. کس کی نیت کریں گے؟ عمرے کی نیت پہلے کر لی تھی, عمرہ کر کے احرام اتار دیا تھا. اب حج کی نیت کریں گے, اور کتابوں میں لکھی ہے حج کی نیت. اب یہ نیت آپ ہوٹل میں بھی کر سکتے ہیں. اگر حدود حرم کے اندر آپ کا ہوٹل ہے, عزیزیہ میں ہے یا مکے میں کہیں بھی ہے, تو آپ ہوٹل میں بھی 2 رکعت نفل پڑھ کے احرام پہن کے غسل کر کے نیت کر سکتے ہیں. اور آپ چاہتے ہیں کہ کعبے شریف پر جا کر, حرم میں جا کر کروں تو بھی ٹھیک ہے. 7 کی رات کو چلے جائیں تو بھی ٹھیک ہے, مینا میں جا کر ایک اور رات مل گئی ہے. لیکن یہ سنت نہیں ہے. نارملی انتظامات کی بہتری کے لیے وہ رات میں لے جاتے ہیں, کیوں ٹریفک نہیں ہوتا. اچھا, آپ رات کو نہیں جائیں گے نا, ایک نقصان ہوتا ہے. وہ نقصان یہ ہے کہ آپ کو نارمل جگہ بعض اوقات پھر لوگ گھیر لیتے ہیں. اب تو ماشاءاللہ کاروان والے ہر بیڈ پر نام بھی لگاتے ہیں, جو صوفہ کم بیڈ وغیرہ یا گدا وغیرہ دیتے ہیں اس میں نام بھی لکھا ہوتا ہے, تو اتنا مشکل نہیں ہوتا. لیکن بہتر یہ کہ جو آپ کے کاروان کا رول ہونا کہ بھئی رات چلنا ہے تو رات چلے جائیں. افضل سنت یہ ہے کہ 8 کو صبح جائے, فجر کے بعد نکلے, طلوع آفتاب کے بعد مینا کے لیے روانہ ہو. یہ افضل اور سنت ہے. لیکن اگر رات کو آپ کا کاروان پورا ہی جا رہا ہے, اب اکیلے آپ صبح کیسے جائیں گے, تو آپ چلے جائیں, ٹھیک ہے. لیکن وقوف کا وقت کب شروع ہوگا؟ 8 کی کب سے شروع ہوگا؟ ظہر. کتنی نمازیں پڑھیں گے؟ کون کون سی؟ پہلی, پھر فجر. اب فجر پڑھی تو یہ کون سا دن ہو گیا؟ 9 ذوالحجہ, حج کا اہم ترین دن. یاد رکھیے, بلکہ کوئی سوال کرے نا کہ حج کس دن ہوتا ہے, تو حج 9 ذوالحجہ کو ہوتا ہے, کیونکہ یہ یوم عرفہ ہے. رکن اعظم جو حج کا ہے نا, سب سے اہم ترین کام, موسٹ امپورٹنٹ ورک جو ہے حج کا, وہ عرفات کی حاضری ہے. جو عرفات نہیں پہنچ سکا اس کا حج نہیں ہوگا. پہلی بات یاد رکھیے. تو 9 ذوالحجہ آپ کے پورے سفر کا موسٹ امپورٹنٹ ڈے ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب فجر پڑھ لی آپ نے مینا میں, اب آپ نے جانا ہے عرفات کو. اب اس میں بھی ایک پرابلم ہوتی ہے بعض اوقات کہ 8 کی رات سے ہی معلم کی بسیں عرفات کو جانا شروع ہو جاتی ہیں, اور یہ بھی کئی سالوں سے ہو رہا ہے. اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ دن میں بہت ٹریفک ہو جاتا ہے, وہ رات میں ہی موومنٹ کرتے ہیں. تو آپ کوشش کریں, اپنے کاروان والوں سے کہیں کہ بھائی کوشش کرو یار ہمیں فجر کے بعد لے جاؤ, تو ہم فجر بھی پڑھ لیں. اگر اجازت مل جاتی ہے, وہ 1 آدھ 2 بسوں کو لیٹ بھی لے جائیں تو اچھی بات ہے, آپ رک جائیں. اور اگر وہ کہتے نہیں رات کو ہی چلے, ہم نہیں رکتے, تو چلے جائیں. علماء کہتے ہیں کہ پھر گناہ گار نہیں ہوں گے, کیونکہ مجبوری ہے آپ کی, اکیلے عرفات جانا آسان نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب 9 کو عرفات پہنچیں گے. عرفات میں جو وقوف عرفہ کا وقت ہے نا, جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوگا, زوال کا وقت ختم ہوگا اور ظہر کا وقت شروع ہوگا, یہ عرفات کے وقوف کا ٹائم شروع ہو گیا. جیسے ہی اب کوئی بھی بندہ عرفات میں موجود ہے, احرام کی حالت میں ہے, وہ حاجی ہو گیا ماشاءاللہ. اس کا حج ایک طرح سے ایک کام اس کا پورا ہو گیا, وہ حاجی ہو گیا. باقی چیزیں باقی ہیں, لیکن رکن اعظم اس کا پورا ہو گیا, ٹھیک ہے. بہرحال آپ عرفات پہنچ گئے, ظہر سے پہلے ہی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. لیکن غروب آفتاب سے پہلے عرفات سے نہیں نکلیں گے. مغرب کا وقت کا یقین ہو جائے, اپنے پاس موبائل اپلیکیشن رکھیے گا,
کہ ان دنوں میں مکے میں کیا ٹائم ہے مغرب کا. مثال کے طور پہ اگر 7:20 پر ٹائم ہے تو آپ نے 7:25 تک عرفات سے نہیں نکلنا ہے. اس میں بھی کئی لوگ جلدی بچاتے ہیں. آپ اگر مغرب کا وقت شروع ہونے سے پہلے نکل گئے عرفات سے تو دم ہو جائے گا. یاد رکھیے گا, ظہر کے وقت میں ظہر ادا کریں, عصر کے وقت میں عصر ادا کریں. اللہ اکبر. یہ وہ دن ہے جس دن مغفرت کا وعدہ ہے, اس دن گناہ معاف کرنے کا وعدہ ہے. اس دن اللہ تعالیٰ حاجیوں پر فخر فرماتا ہے فرشتوں کے سامنے کہ میرے فرشتوں دیکھو میرے بندے دور دور سے پرا گندہ بال, احرام پہنے, میلے کچیلے میری رضا کے لیے آئے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. روایتوں کا مضمون ہے کہ عرفات کے دن بندہ گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے جیسا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. خاص دعاؤں کا دن ہے. اس دن افضل یہ ہے کہ بندہ بغیر چھت کے رہے, یعنی اوپر کوئی ٹینٹ وغیرہ نہ ہو, لیکن دھوپ شریف کافی ہوتی ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب عصر کا وقت قریب آئے تو اب تھوڑا موسم اچھا ہو جاتا ہے, آپ باہر آ جائیں, خیمے سے باہر آئیں اور اپنا کوئی کونا پکڑ لیں, دعائیں کریں, التجائیں کریں. عرفات کے دن کے وظائف اور دعائیں بھی رفیق الحرمین میں لکھی ہیں, بلکہ میں مشورہ دوں گا خاص رفیق الحرمین میں جو عرفات کی دعا ہے آپ وہ آج بھی پڑھیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. کیا دعا لکھی ہے امیر اہل سنت نے, وہ عرفات میں بیٹھ کر پڑھیں, اس کو یاد کر لیں جتنا ہو سکے, اپنی زبان میں دعا کریں, جو مانگنا ہے مانگے, فضول باتیں نہ کریں. اس دن کسی کی طرف توجہ نہ ہو, تھوڑا کھائیں, ہلکا پھلکا کھائیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں اور عبادت میں یہ دن گزاریں. ٹھیک ہے جناب. عرفات میں کب تک رہیں گے؟ کب تک رہیں گے؟ مغرب تک, غروب آفتاب تک رہیں گے. مغرب عرفات میں نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, عرفات میں مغرب نہیں پڑھیں گے, وقت ہو جائے گا. مگر اب آپ نے چلنا ہے مزدلفہ کی طرف. اب کدھر جانا ہے؟ جی, مزدلفہ میں آپ نے مغرب اور عشاء ملا کر پڑھنی ہے, مگر عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے. مغرب کے وقت میں مغرب نہیں پڑھنی ہے, عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء ملا کر آپ نے مزدلفہ میں پڑھنی ہے. اللہ اکبر. مزدلفہ کی رات کے بارے میں علماء کہتے ہیں یہ حاجی کے لیے شب قدر سے افضل رات ہے. ٹھیک ہے, تو دوبارہ رپیٹ کرتے ہیں. 8 کو کدھر جائیں گے؟ 8 کو کہاں جائیں گے؟ کتنی نمازیں پڑھیں گے؟ پہلی نماز, پھر فجر پڑھی تو کون سا دن آ گیا؟ 9 کو کدھر جائیں گے؟ عرفات جائیں گے. وقوف عرفات کا وقت کب شروع ہوگا؟ جب ظہر کا وقت شروع ہوگا. اور کب تک عرفات میں رہیں گے؟ مغرب تک. مغرب کدھر پڑھیں گے؟ ہاں, عرفات میں نہیں پڑھیں گے, مغرب اور عشاء ملا کر مزدلفہ میں پڑھنی ہے. اب مزدلفہ کا وقوف کا وقت کب ہے؟ یہ تھوڑا سا جس کو کہیں کہ بڑا امپورٹنٹ ہے. لوگ رات تو مزدلفہ میں گزارتے ہیں, مگر بعض لوگ فجر سے پہلے ہی مزدلفہ سے چلے جاتے ہیں. مزدلفہ کا جو واجب وقت ہے وقوف کا, وہ جب شروع ہوگا کہ جب فجر کا وقت شروع ہوگا. جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوا, 1 سیکنڈ بھی آپ مزدلفہ میں رہے, آپ کا وقوف پورا ہو گیا. یعنی دوسرے لفظوں میں, آسان لفظوں میں, جس نے بھی مزدلفہ میں فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد فجر پڑھ لی, اس کا وقت وقوف پورا ہو گیا, اس کا واجب وقوف پورا ہو گیا. اگر اس سے پہلے کوئی چلا گیا, فجر سے پہلے کوئی چلا گیا مزدلفہ سے, اور اس کا کوئی شرعی عذر نہیں ہے, تو اس پر دم ہو جائے گا. اب میں نے کہا نا, لوگوں کو دیکھ کر کرو گے تو ادھر رات 2 بجے سے آپ کو لوگ اپنا سامان لپیٹتے ہوئے مینا کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے, واپس جاتے ہوئے نظر آئیں گے. رات 3 بجے کوئی اذان دینا شروع کر دے گا, پتہ چلا ہم سمجھ رہے فجر کی اذان دے رہا ہے, وہ تہجد کی اذان دے رہا ہوگا. نمازیں پڑھ رہے ہوں گے لوگ, چلے جائیں گے. آپ نے اپنی گھڑی پر یقین رکھنا ہے. باقاعدہ ادھر توپ کا گولہ چھوڑا جاتا ہے, فجر کی اذان ہوتی ہے, پورے مزدلفہ میں اس کی آواز آتی ہے. آپ نے نہیں جانا, جلدی نہیں ہے, ہماری کوئی بزنس میٹنگ نہیں ہے آج, مارا ماری کر کے آج نہیں کرنا ہے, کوئی ایوارڈ نہیں لینا ہے, سکون میں رہنا. اور میں ابھی آپ کو جو اگلے ٹائمنگ بتاؤں گا نا, ان ٹائمنگ پر اگر آپ عمل کر لو گے تو انشاءاللہ دعائیں دو گے. حاجی پریشانی جلدی کی وجہ سے ہوتا ہے, ہر کام پہلے نمبر پہ کرنا ہے, اور کون سا ایوارڈ لینا ہے بھائی, سکون سے کریں, مارا ماری نہ کریں. مزدلفہ میں آپ نے رات گزاری, فجر پڑھی, اور فجر پڑھنے کے بعد جو وقت ہے نا, سبحان اللہ, اب یہ دعاؤں کا وقت ہے, خاص دعا کا وقت ہے. یاد رکھو, عرفات میں اللہ نے اپنے حقوق معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے, مزدلفہ میں حقوق العباد معاف کرنے کا وعدہ فرمایا ہے. ہمارے کتنے مسائل ہیں حقوق العباد کے, نہ جانے کتنوں کو ستایا ہوا ہے, کتنوں سے لڑائی کی ہوئی ہوگی, کتنوں کے دل دکھائے ہوں گے, تو ہم تو جانتے بھی نہیں ہیں. آپ کو یہ نہ سمجھے کہ مزدلفہ میں جا کر حقوق العباد معاف ہو گئے, جتنے پیسے دینے لینے سب معاف ہو گئے. یہ معاف نہیں ہوگا.
یعنی جو لوگوں کو ہماری زبان سے ہمارے اخلاق سے تکلیف پہنچی ہے وہ اللہ کے کرم سے امید ہے کہ کوئی صلح کی صورت بن جائے گی. باقی قرضہ وغیرہ وہ سارا دینا ہوگا. تو بہرحال مزدلفہ میں فجر پڑھیں, فجر کے بعد دعا کریں. رات ہی میں یا صبح اب آپ نے کنکریاں بھی تلاش کرنی ہے. مزدلفہ میں کنکریاں بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں, ہر طرف کنکریاں بکھری ہوئی ہوتی ہیں. کنکری کا سائز کیا ہوگا؟ کنکری کا سائز جیسے کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے نا, اس سائز کی آپ نے کنکری لینی ہے. کچھ لوگ بہت چھوٹے چھوٹے کنکر لے لیتے ہیں اور کچھ بڑے بڑے پتھر بھی لے لیتے ہیں. کھجور کی گٹھلی کے برابر آپ نے کنکری ڈھونڈنی ہے. آپ نے تینوں دنوں میں 49 کنکریاں مارنی ہیں. کتنی مارنی ہیں؟ پہلے دن 7, دوسرے دن 21, تیسرے دن 21, آل ٹوگیدر کتنی ہو گئی؟ 49. بہتر ہے آپ 63 کنکریاں لے لیں نسبت سے. کسی کو ضرورت پڑ گئی, کسی حاجی کی کنکریاں کھو گئیں, آپ ہی کی کنکری کوئی 2-4 گر گئیں, تو 63 آپ نسبت سے لے لیں. پانی کی بوٹلز آپ کو قدم قدم پر مل رہی ہوں گی, تو بہت اچھا رہتا ہے کہ خالی پانی کی بوٹل چھوٹی والی وہ لے لیں, اس میں اپنی کنکریاں ڈال لیں, کیونکہ کنکری دھونا مستحب ہے. تو آپ پانی ڈال کر اس کو اچھی طرح دھو بھی لیں گے, پانی باہر نکال دیں. اب آپ کی کنکریاں ریڈی ہو گئی. مزدلفہ سے فارغ ہو گئے آپ, ٹھیک ہے. اب آپ کا کون سا دن آ گیا؟ کون سا دن آ گیا؟ 10 ذوالحجہ. ہمارے یہاں 10 ذوالحجہ کیا ہوتا ہے؟ بقرہ عید ہوتی ہے. حاجی عیدوں کی بھی عید منا رہا ہوتا ہے. اب آپ نے 3 کام کرنے ہیں. 10 تاریخ کو 3 امپورٹنٹ کام ہے. پہلا کام ہے رمی کرنا. پہلا کام کیا ہے؟ ذرا میرے ساتھ دہرائیں گے. پہلا کام کیا ہے؟ دوسرا کام ہے قربانی کرنا. اس کے بعد تیسرا کام ہے حلق کرنا. اب آپ نے حلق کیا, آپ احرام سے باہر آ گئے, تو یہ تو 2.5 دن کا احرام ہوا. 8 کو احرام پہنا تھا, 10 کو فارغ ہو گئے. ٹینشن کس بات کی بھائی؟ تو پہلے تو احرام کی ٹینشن سے باہر آ جائیں, ٹھیک ہے. اب یہ 3 کام میں جو گڑبڑ کرتے ہیں حاجی, گڑبڑ کیا کرتے ہیں؟ اب آپ نے مزدلفہ سے فارغ ہوئے, کدھر جانا ہے؟ مینا جانا ہے, اپنے خیمے میں جانا ہے, ٹھیک ہے. اب ادھر حاجی آپ کو ایسے بہت سارے ملیں گے, یار خیمے میں چھوڑو رمی کرنے چلتے ہیں. ارے کچھ بھی نہیں ہے بھائی, برش بالکل نہیں ہے. مہربانی کر کے یہ غلطی مت کیجیے گا. آج سے 2 سال پہلے میں ادھر ہی موجود تھا کہ جب یہ حادثہ ہوا تھا, اور یہ صبح 6:30 پونے 7 کا ہی وقت تھا, ٹھیک ہے. 6:30 بجے صبح 47 ڈگری ٹیمپریچر تھا. تو مہربانی کریں, آپ بہت تھکے ہوئے ہیں, آپ کی تھکن بھی تھک چکی ہے, ٹھیک ہے. 2 دن سے آپ سفر پر ہے نا, نہ عرفات میں ویسی نیند آئی ہے, نہ مزدلفہ میں آئی ہے, نہ مینا میں ویسی نیند آئی ہے. ٹینشن کس بات کی ہے؟ آپ مینا جائیں, اپنے خیمے میں سو جائیں, بالکل رچ کے سو جائیں. بلکہ ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے کئی کاروان والے تو اس دن مینا میں ناشتے کا انتظام بھی رکھتے ہیں. بھوک بھی زبردست لگی ہوئی ہوتی ہے, سچی بات ہے. آپ خیمے میں جائیں, ناشتہ کریں, اور اب ناشتہ کر کے سو جائیں. اچھا, اب آپ سونے لگیں گے نا, تو اب 2 حاجی کہیں گے, یار چلو یار آرام کیا کر رہے ہو, رمی نہیں کرنی؟ اچھا, تھوڑی دیر بعد کوئی واپس آ کر کہے گا میں تو رمی کر کے بھی آ گیا. اب ان کو کہیں آپ کو بڑی مبارک, اللہ آپ کو برکت دے, آپ کا حج قبول فرمائے, میں سو رہا ہوں بھائی. یقین کریں, میرا یہ مشورہ مانیے گا آپ نے دوپہر 1-2 بجے سے پہلے رمی نہیں کرنی ہے. فجر سے رمی جاری ہے, اللہ نے چاہ دوپہر 1-2 بجے تک لاکھوں حاجی فارغ ہو جائیں گے. آپ آرام کر رہے ہیں, آپ کو اس کے بعد بھی آرام ہی کرنا تھا, پہلے آرام کر لیں. اب آپ آرام سے ظہر کی نماز کے بعد 1:30-2 بجے جائیں, انشاءاللہ آپ سکون سے رمی کریں گے, کوئی رش نہیں ہوگا. بہت سارے حاجی جا چکے ہوں گے. 2 بجے بھی اگر آپ رمی کرتے ہیں, اب آپ فون کریں گے. یاد رکھیں, جب تک آپ رمی نہیں کریں گے تب تک آپ نے قربانی نہیں کرنی ہے. آپ کی قربانی ہو ہی نہیں سکتی آپ کی رمی سے پہلے. رمی کر لی, اب آپ فون کر دیں اپنے کاروان والوں کو, بھائی میں نے رمی کر لی ہے, جو بھی آپ کا سسٹم ہے قربانی کا. آپ کو جب تک ان کی طرف سے رپلائی نہیں آتا کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے, تب تک آپ احرام نہیں اتار, حلق نہیں کروائیں گے. تو اس کا آسان طریقہ یہ, کچھ لوگوں کو ہوٹل جانا ہوتا ہے کپڑے وپڑے چینج کرنے, شاور لینے, تو آپ رمی کریں اور ہوٹل چلے جائیں, اور وہاں پہنچتے پہنچتے آپ کو فون آ جائے گا یا رپلائی آ جائے گا کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے. اب آپ بال بھی کٹوائیں, کپڑے پہنیں, خوشبو لگائیں, مزے سے آرام کریں. لیکن اب یہاں ایک اور مسٹیک, ایک اور پہلے شرعی مسئلہ بتا دوں, پھر ایک احتیاط بتا دوں, کہ جب آپ نے رمی کر لی, آپ کی قربانی ہو گئی, آپ نے حلق کروا لیا, آپ احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو گئیں سوائے ایک پابندی کے. ابھی بھی ایک پابندی باقی ہے, اور وہ ہے مرد و عورت کے معاملات کی پابندی. سمجھ رہے بات کو؟ مرد اور عورت کے معاملات کی اجازت نہیں ہے, باقی سب اجازت ہے. آپ سلے ہوئے کپڑے پہنیں, خوشبو لگائیں, جو کھانا پینا کھائیں, شاور لیں, واٹ ایور.
ابھی یہ پابندی باقی ہے اور یہ پابندی ختم ہوگی جب آپ طواف الزیارہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور طواف الزیارہ یہ حج کا دوسرا اہم فرض ہے، وقوف عرفہ دوسرا طواف الزیارہ۔ اچھا، طواف الزیارہ ویسے تو 10 تاریخ کو کرنا افضل ہے، مگر 10 کو بہت رش ہوتا ہے، بہت رش ہوتا ہے، اور آپ کی تھکن بھی عروج پر ہوتی ہے۔ کر سکتے ہیں، ہمت ہے تو 10 کی شام میں چلے جائیں، ورنہ میں مشورہ یہ دیا کرتا ہوں کہ 11 کو کب کریں گے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اب ایک جو مسٹیک کرتے ہیں حاجی، میں مشورہ دیتا ہوں حاجیوں کو ہوٹل نہ جایا کرو، کیونکہ جب ہوٹل جاتے ہیں نا تو کئیوں کی وکٹیں گر جاتی ہیں۔ 10 کی شام کو، رات کو ہمیں ایک فون آتا ہے، ایک ہی طرح کے بہت سارے فون آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ حضرت یہ بتائیں کہ یہ رات گزارنا منی میں واجب ہے یا سنت ہے؟ جب میں ان سے پوچھتا ہوں تم ہوٹل میں بیٹھے ہو نا، کہتے ہیں ہاں ہوٹل آ گیا ہوں، اب ہمت نہیں ہے منی جانے کی۔ تو کس نے کہا تھا ہوٹل آنے کو؟ کوئی دم تو نہیں ہوگا حضرت اگر منی رات کو نہ جائیں؟ پھر دوسرا سوال یہ کریں گے، اور اللہ کے بندو ہم سنت کے لیے تو گئے ہیں، برکتیں لوٹنے گئے ہیں، ہوٹل میں کمرے میں سونے کے لیے زندگی پڑی ہے۔ میں آپ کو زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں، 50 حاجی اگر ہوٹل گئے نا تو 5 واپس آئے ہیں، 45 کی وکٹیں اڑ جاتی ہیں۔ آپ ہوٹل مت جانا، آپ رمی کر کے پہلے دن بھی آپ واپس منی آ جائیں۔ منی میں بھی حلق کروانے والے ہیں، آپ پہلے ہی 1-2 جوڑے لے کر چلے جائیں نا منی میں، وہاں جیسا تیسا آپ کو لگے گا یار ویسا شاور نہیں تھا، ویسا غسل نہیں تھا، لائن لگ کے باتھ روم میں جانا پڑتا ہے، کوئی بات نہیں، مزدور مدینہ بن جاؤ، کوئی بات نہیں، 1-2 دن کی تو بات ہے، تو آپ کو سنت پوری ملے گی منی میں، ورنہ آپ ہوٹل گئے تو واپس آنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال آپ یہ رات جو 10 کی رات ہے یہ کہاں گزارنی سنت ہے؟ منی میں۔ 10 کی اور 11 کی ویسے کہلاتی 11ویں رات ہے، 11ویں رات اور اگلی رات 12ویں رات، یہ دونوں راتیں منی میں گزارنا سنت موقدہ ہے۔ منی میں گزاریں، باہر نہ گزاریں، اور یقین کریں یہ رات کا جو منظر آپ دیکھو گے نا، آئے ہائے، کیا مرد، کیا عورت، کیا بچے، کیا بوڑھے، سارے لوگ آپ کو منی میں، کئی لوگ تو روڈوں پہ آپ کو سوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور آپ کو لگے گا کہ یہ اللہ سے کتنی ان کو محبت ہے، اللہ کے حبیب سے کتنی محبت ہے کہ بستر چھوڑ کر سنت ادا کرنے سارے ادھر آئے ہوئے ہیں۔ دنیا بھر کے لوگ ادھر ہیں، اور میں کہوں میں ہوٹل میں جاؤں، میں نے بھی نہیں جانا ہے۔ تو بہرحال 10 کی رات یہاں گزاریں۔ اب 11 کی صبح ہو گئی، 11 اور 12 آپ کا ایک ہی کام ہے، ایک دن میں ایک کام، اور وہ ہے رمی کرنا، بس۔ باقی نمازیں پڑھیں، دعائیں کریں، تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، مگر رمی کا وقت کب شروع ہوگا؟ اب ذرا امپورٹنٹ بات جو بتانی ہے، 11 اور 12 کو رمی کا وقت شروع ہوگا جب ظہر کا وقت شروع ہوگا۔ ظہر کے وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے رمی نہیں ہے، لیکن جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوگا لاکھوں لاکھ حاجی رمی کرنے پہنچ جائیں گے جمرات پہ۔ آپ نے نہیں جانا ہے، مہربانی کرنا، یہ حادثے کا وقت ہوتا ہے۔ آپ نے رمی کرنی ہے 4 بجے، آج کل گرمیوں کے دن ہے، 7:30 بجے تک ٹائم ہوگا آپ کے پاس مغرب کا، ٹھیک ہے؟ 3:30 4 بجے سے پہلے مہربانی کر کے مت جانا رمی۔ آپ کو لوگ کہیں گے چلو یار ہم بھی چلتے ہیں، پھر طواف الزیارہ بھی تو کرنا ہے، آپ 4 بجے سے پہلے رمی مت کرنا۔ جب آپ کے ساتھ خاص طور پہ فیملیز ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، جلدی مت کرنا۔ 4 بجے آپ جاؤ گے، آپ مجھے دعا دو گے جب آپ دیکھو گے یار کیسے سکون سے ہم نے رمی کی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ 4 بجے رمی کرنے جاتے ہیں، آپ 4:30 بجے رمی سے فارغ ہو جاتے ہیں، ہو گئے فارغ۔ اب آپ رمی کر کے واپس ہوٹل نہ خیمے پہ نہ آئیں، آپ وہیں سے مکے کے لیے روانہ ہو جائیں۔ تقریباً 1 گھنٹے کا پیدل راستہ ہے، اور یہ بھی مشورہ دوں گا کہ آپ گاڑی میں مت جانا، گاڑی والے پیسے بھی بہت لیں گے اور ٹریفک بھی فل جام ہوگا۔ آپ کو 3 گھنٹے لگیں گے گاڑی میں، 1 گھنٹے میں آپ پہنچ جائیں گے پیدل میں، تو بہتر ہے پیدل چلے جائیں۔ کسی سے بھی پوچھ لیں مکے کا راستہ کیا، بورڈ بھی لگے ہوتے ہیں، حرم کا راستہ، آپ ادھر چلے جائیں۔ اب آپ کہیں گے یار 1 گھنٹہ پیدل کیسے چلوں گا؟ او بھائی آپ رات بھی سوئے ہیں، دن بھی سوئے ہیں، رات سے تو منی میں ہے نا، ظہر تک خیمے میں ہی تھے، آرام کرے تاکہ وہ آپ کے پاس انرجی بچ جائے، طاقت بچ جائے۔ آپ 4 بجے رمی کریں۔ اچھا 11 اور 12 کو دونوں دن تینوں جمرات کو، تینوں شیطانوں کو کنکری مارنی ہے، چھوٹے، درمیانے اور بڑے شیطان کو، اور تینوں کو ساتھ ساتھ کنکر مارنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا وہ رمی کا طریقہ کیا ہے کہ جب کنکر ہاتھ میں لیں گے تو اتنا وہ ہاتھ اٹھائیں گے کہ بغل کی سفیدی نظر آئے، اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اتنا قریب جا کے کوشش کریں کہ رمی کریں کہ آپ کو نظر آئے کہ یہ جمرات پر لگی ہے۔ تو قریب جب جا سکیں گے جب رش نہیں ہوگا، آپ پیک ٹائم پر پہنچ جائیں گے تو بہت دور سے رمی کرنی پڑے گی، ہمیں شک ہی ہوتا رہے گا پتہ نہیں کنکری پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی۔ تو آپ آف پیک ٹائم میں جائیں گے، بغیر رش والے ٹائم میں جائیں گے تو آپ بڑا قریب جا کے شیطان کو رمی کر لیں گے، اور اللہ نے چاہا
تو یہ آپ آسانی سے رمی کریں گے. تو پہلے دن یعنی 11 تاریخ کو بھی 3 شیطانوں کو رمی کریں گے, 12 تاریخ کو بھی ظہر کے بعد وقت شروع ہوگا. اب لوگ کہتے ہیں یار جلدی رمی کرو کیونکہ اب چیپٹر کلوز ہو رہا ہے, واپس ہوٹل جانا ہے. آپ نے اس دن بھی جلدی نہیں کرنی ہے. 12 تاریخ کو بھی آپ نے 4 بجے ہی رمی کرنی ہے. 4 ساڑھے 4 جاؤ گے تو اور خالی ملے گا, 5 جاؤ گے تو زیادہ خالی ملے گا. بغیر مکروہ وقت, بغیر مکروہ ہوئے مغرب سے پہلے ہر کوئی رمی کر سکتا ہے. تو کیا جلدی ہے مجھے پہلے کرنے کی بھائی؟ 6 بجے جا کے مار سکتا ہوں, 7:15 بجے تک ٹائم ہے, 7:20 تک مغرب کا ٹائم ہوگا ان دنوں میں, تو کس بات کی جلدی ہے؟ اب آرام سے 4-5 بجے رمی کیجئے گا. ٹھنڈا پہر بھی ہو گیا ہوگا, گرمی بھی کم ہو گئی ہوگی, اور آپ اللہ نے چاہا سکون سے رمی کریں گے. تو یہ 5 دن پورے ہو گئے. اب جو طواف الزیارہ کرنے آپ گئے تھے, طواف الزیارہ کریں گے, اسی طرح طواف ہوگا, مگر یہ انوکھا طواف ہوگا. اس میں رمل ہوگا مگر یہ لباس میں ہوگا. آپ کپڑے میں ہوں گے, احرام میں تو نہیں ہوں گے. پہلے 3 چکر میں آپ رمل کریں گے, اور اب اسی طرح 7 چکر ہوں گے, 8 استلام ہوں گے. اب طواف کے بعد آپ نے سعی بھی کرنی ہے. یہ بھی زندگی میں ایک ہی سعی ملتی ہے جو بندہ لباس پہن کے کرتا ہے. سعی ویسے تو احرام میں ہی ہوتی ہے جب آپ عمرہ کر رہے ہوتے ہیں, تو طواف اور سعی کریں گے. اب جی چاہے گا یار ہوٹل چلے جائیں, حرم تک تو آ گئے ہیں, رات بھی ہو گئی ہوگی, آپ نے ہوٹل نہیں جانا ہے, سنت ادا کرنے واپس مینا جانا ہے. اور یہ واپس مینا جانا واقعی ہمت والوں کا کام ہوتا ہے, لیکن انشاءاللہ نیت کرتے ہیں ہم سارے مینا میں ہی رات گزاریں گے انشاءاللہ. یہ راتیں کب ملیں گی بھائی؟ تو یہ بہرحال 5 دن حج کے ہو گئے. میں اب اس کو پھر ریپیٹ کر رہا ہوں اور آپ میرے ساتھ دہرائیں گے. 8 کا دن کہاں رہیں گے؟ 8 کا دن کہاں رہیں گے؟ کتنی نمازیں پڑھیں گے؟ پہلی نماز, پھر کون سا دن آ گیا؟ 9 کو کہاں جائیں گے؟ عرفات. وقوف عرفات کا وقت کب شروع ہوگا؟ جب ظہر کا وقت شروع ہوگا. کب تک رہیں گے عرفات میں؟ مغرب کا, غروب آفتاب تک. مغرب اور عشاء کہاں پڑھیں گے؟ مزدلفہ میں. مزدلفہ کا واجب وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد مزدلفہ سے کتنی کنکریاں لیں گے؟ مانڈی 49 سے 63 لے لیں اچھی نیتوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, کنکری کا سائز کیا ہوگا؟ کھجور کی گٹھلی کے برابر. ماشاءاللہ. اب کون سا دن آ گیا؟ کون سی تاریخ آ گئی؟ 10 کو 3 کام کرنے ہیں. پہلا کام, دوسرا کام قربانی کرنا, اور تیسرا کام حلق کرنا. ٹھیک ہے, پہلے دن کتنی کنکریاں مارنی ہیں؟ 1 شیطان, بڑے شیطان کو. اچھا لوگ کہتے ہیں یار ہم کدھر ڈھونڈیں گے, بڑا شیطان کدھر ہے, ہم چھوٹے کو نہ مار کے آ جائیں. چھوٹا بھی بند ہوگا, درمیانہ بھی بند ہوگا, مار ہی نہیں سکو گے. ادھر پولیس کھڑی ہوتی ہے اس کی حفاظت کے لیے. ٹھیک ہے, اس کی نہیں, آپ کو سمجھانے کے لیے. ادھر نہیں مار سکتے آپ, بڑا ہی خالی ہوگا, دنیا اسی کو مار رہی ہوگی. تو پہلے دن کس کو کنکری ماریں گے؟ بڑے شیطان کو. کتنے پتھر ماریں گے؟ ہاں, بندہ بولے یار 7 کیوں, زیادہ مار دو. تو بھائی جو شریعت کا حکم ہے وہی مارنا ہے. کوئی چپل مار رہا ہوتا ہے, کوئی پیپسی کا ڈبہ مار رہا ہوتا ہے, وہ بھائی شیطان کو اگر چپل لگ رہا ہے, ڈبہ لگ رہا ہے, تو بم ہی مار دیتے ہیں نا. پھر ایسا نہیں ہے, وہ کنکری ہی شریعت کا حکم ہے اور اسی پر عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے, کنکری مارنے کے بعد اب کیا کرنا ہے؟ قربانی کروانی. کیا کرنا ہے؟ قربانی. اچھا, کنکری کتنے بجے مارنی ہے پہلے دن؟ نہیں, پہلے دن 4 بہت لیٹ ہو جائے گا, قربانی بھی تو کریں 2 بجے. یہ بھی کاروان والے بیٹھے ہیں, بول رہے ہوں گے ہمارا سارا پروگرام آؤٹ کر دو گے. بھائی ان کو بھی قربانی کر کے فارغ ہونا ہوتا ہے نا. یہ بولیں گے ہو سکتا ہے آپ کو جلدی قربانی, جلدی رمی کرو تاکہ ہم آپ کی قربانی بھی جلدی کریں. لیکن مجھے آپ کی وہ تربیت کرنی ہے جو آپ کی جان کے لیے, آپ کی صحت کے لیے اچھی ہو. آپ دعا دو گے انشاءاللہ. اگر یہ 3-4 وقت یاد کر لو نا, پہلے دن آرام کر لینا. اتنی تھکے ہوئے ہوگے, یقین کرو ایسی زبردست نیند آئے گی آپ کو. جب آپ مزدلفہ سے مینا جاؤ گے نا, خیمے میں جا کے سو جانا, فرسٹ کلاس نیند آئے گی. ظہر پڑھنا, اب رمی کرنا, اب ان کو فون کر دینا, اور واپس آپ اپنے خیمے میں آ جانا. اب اس کے بعد 11 تاریخ آ گئی. ٹھیک ہے, 11 تاریخ کو کیا کرنا ہے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ رمی کرنی ہے. اور کتنے شیطانوں کو مارنا ہے؟ 3. تینوں کو کتنی مارنی ہے؟ وقت کب شروع ہوتا ہے؟ ظہر کے بعد. جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوا, وقت شروع ہو گیا. مگر ہم کب رمی کریں گے؟ 4 بجے. ویری گڈ. اب 4 بجے رمی کر کے ہم کہاں جائیں گے؟ حرم شریف میں. کہاں جائیں گے؟ ادھر کیا کریں گے؟ طواف الزیارہ. ٹھیک ہے, ایک صاحب ملے مجھے, کہتے ہیں طواف الزیارہ کرنے گیا ادھر, تو کعبے کے اوپر میں زیارت ہی نہیں کر سکا. پہلی منزل سے کیا تھا تو ادھر وہ کچھ کام ہو رہا تھا, تو زیارت تو ہوئی نہیں, تو طواف الزیارہ کیسے ہوا؟ تو میں نے کہا بھائی اس کا نام طواف الزیارہ ہے, کعبے کی زیارت کرنا اس میں ضروری نہیں ہے. تو آپ کسی بھی چھت سے بھی کر لیں, نیچے بھی کر لیں, تو طواف ہو جائے گا. تو بہرحال آپ 11 ذوالحجہ کو رمی کرنے کے بعد کہاں جائیں گے؟
بتائیے نا. طواف کرنے جائیں گے, طواف کریں گے کپڑوں میں کریں گے, لیکن پہلے 3 چکر میں کیا کریں گے؟ رمل بھی کریں گے. طواف 7 چکر کریں گے. استلام کتنی بار کریں گے؟ 8 بار کریں گے. طواف کے بعد کیا کریں گے؟ سعی کریں گے. سعی میں کتنے چکر کریں گے؟ پہلا چکر کہاں سے شروع ہوگا؟ صفا سے, اور 7واں ختم کدھر ہوگا؟ مروہ پر. اب ہو گئی شام یا رات, اب کہاں جائیں گے؟ واپس منا جائیں گے انشاءاللہ. اب یہ کون سی رات ہے؟ 12ویں رات. ٹھیک ہے. 12ویں کی دوپہر رمی کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جیسے ظہر کا وقت شروع ہوا, رمی کا وقت شروع ہو گیا. ہم رمی کب کریں گے؟ 4 بجے کے بعد. رمی کی آپ کے منا کے 5 دن پورے ہو گئے. ویسے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, 13 کی رمی بھی سنت ہے, اور الحمدللہ ہم نے 2 سال 13 کی رمی کی, اور جب ہم رمی کی ہمیں لگ رہا تھا ہم ہی ہوں گے. لاکھوں حاجی موجود تھے, یہ سنت ادا کرتے ہیں. کبھی اللہ موقع دے تو 13 کی رمی بھی کرنا, مگر 13 کے لیے آپ کو تھوڑا سا ترکیب کرنی ہوگی کہ ایک تو مزدلفہ سے کنکریاں زیادہ اٹھا کے آنا, ٹھیک ہے نا, وہاں سے ایکسٹرا 21 کنکریاں رکھ لینا. دوسرا آپ کو معلم سے سیٹنگ بنانی پڑے گی, کیونکہ پاکستانی خیمے تقریباً خالی ہو جاتے ہیں. کھانا بھی آپ کو شاید اس رات کو کوئی نہیں کھلائے گا. تو الحمدللہ اگر نیت ہو سنت پر عمل کرنے کی تو 5 10 15 دوست مل کر تیاری کر لیں. کینٹین کھلی ہوگی, کینٹین سے کھا لیں گے, چائے پراٹھا ملتا ہے کھا لیں گے. اور یہ کریں کہ معلم کو بتا دیں کہ بھائی آپ کے سارے خیمے تو خالی ہو جائیں گے, ایک خیمہ جو ہے نا اس میں لائٹ وغیرہ پنکھا وغیرہ جاری رکھنا, ہم آج بھی رات رکیں گے. اگر آپ رات رکتے ہیں تو اب 13 کو بھی جو وقت ہے اس کی رمی کا, جب فجر کا وقت ختم ہوگا, طلوع آفتاب ہو جائے گا, تو آپ رمی کر سکتے ہیں. مگر اس کا بھی افضل وقت یہ ہے کہ آپ ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد کریں. لیکن اب 4 بجے تک انتظار کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ صبح 7 8 بجے بھی کنکری مار سکتے ہیں, یا پھر آپ ظہر کے وقت کے بعد افضل وقت میں مارنا چاہتے ہیں تو آپ کنکری مار لیں. لیکن جس نے 12 کو واپس جانا ہے وہ جا سکتا ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی مکروہ نہیں ہے, کراہت نہیں ہے. آپ کے یہ 5 دن پورے ہو گئے. ٹھیک ہے. اب حج کا ایک ہی واجب باقی رہ گیا ہے, اور وہ ہے طواف رخصت. وہ کیا ہے؟ وہ اب جب بھی پاکستان کے لیے روانہ ہوں, یا مکے سے مدینے جا رہے ہیں اور مدینے سے ہی واپس پاکستان آنا ہے, یعنی مکے سے اب جب الوداع کا وقت آ جائے نا, اب جو آخری طواف آپ کریں گے وہ کیا ہے؟ طواف رخصت. اور اس میں کوئی عورت ہے, اسلامی بہن ہے, اور اس کے مخصوص دن آ گئے ہیں, اس کی فلائٹ کا دن ٹائم بھی آ گیا, اور اب وہ طواف رخصت نہیں کر پا رہی, تو وہ چلی جائے, اس پر کوئی دم نہیں ہے. لیکن مرد کے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر وہ پاک ہے, یا عورت بھی پاک ہے, مرد تو پاک ہے لیکن عورت بھی اگر پاک ہے, تو اس کو طواف رخصت کرنا ہوگا. بغیر طواف رخصت کے وہ گئے تو دم ہو جائے گا. البتہ یہ ایک تھوڑی سی مسٹیک کرتے ہیں حاجی, مثال کے طور پہ طواف کیا, ہوٹل آ گئے, اور اب پتہ چلا کہ فلائٹ لیٹ ہے یا بس لیٹ آئے گی, تو کہتے ہیں یار اب میں حرم میں نہیں جا سکتا, میں رخصت کر کے آ گیا ہوں. تو ایسا نہیں ہے. طواف رخصت کے بعد بھی آپ حرم جا سکتے ہیں, بلکہ ایک اور طواف کر سکتے ہیں. اب جو آپ طواف کریں گے نا آخری والا, وہ طواف رخصت ہو جائے گا. جو بھی لاسٹ طواف ہوگا وہ آپ کا طواف رخصت ہوگا. ٹھیک ہے. یہ واجب آخری باقی تھا, یہ بھی پورا ہو گیا. تو حج بہت آسان ہے. بندہ اگر صحیح طریقے سے حج کرے, اس کے احکام اسے یاد ہوں, میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اب آپ کو یہ 5 دن یاد رہیں گے انشاءاللہ. آپ دوسرے حاجیوں کو سکھانا انشاءاللہ آپ کا پکا بھی ہو جائے گا. اور ٹینشن لوگوں کی کم کریں. کوئی لڑائی جھگڑا منا میں مت کرنا. حاجی منا میں بھی لڑ رہے ہوتے ہیں, او میری لائن میں لگ گیا, یہ پہلے باتھ روم چلا گیا, یہ میرا گدا ہے, یہ اے سی کے پاس میں سوؤں گا, ارے جناب میرے اوپر پیر رکھ دیا, میرے چپل کیوں لے کے چلے گئے. اللہ کے مہمانوں سے بھی کوئی لڑتا ہے یار, ادھر لڑائی کرنا ہے, کوئی بات نہیں, میرے چپل کوئی لے گیا, بیچارہ وضو کرنے لے گیا, نہیں لے جانا چاہیے تھا, لے گیا, اب لڑنا نہیں ہے. آپ کی جگہ پر کوئی بیٹھ گیا تو اس کو نہ چیخیں, اللہ کا مہمان ہے. آپ کے رشتہ دار کے گھر پہ دعوت ہو اور اس کے مہمان ہوتے ہیں, آپ اس کا خیال رکھتے ہو نہیں رکھتے ہو؟ آپ کے بھائی کی بچے کی شادی ہے, آپ کے بچے کی نہیں ہے, بھائی کے بچے کی شادی ہے, اور اس میں مہمان آتے تو کیا لڑتے ہو مہمانوں سے؟ ارے نہیں یار میرے بھائی کے مہمان ہیں. تمہارے بھائی کے مہمان کا خیال ہے, اللہ کے مہمانوں کا خیال نہیں ہے. یہ سارے اللہ نے بلائے ہیں, اللہ کے مہمان ہیں, خدمت کرو. اپنے لیے چائے لو, 4 چائے اور لے لو, اللہ نے پیسے دیے 3 اور حاجیوں کو چائے پلا دیں. اپنے لیے کیلا خریدیں, 1 درجن خرید لو یار, 1 میں کھاؤں گا, 11 اور اللہ کے مہمان کھائیں گے. ذرا سوچو, یہ سفر خرچ کرنا, دل کھول کر کھلانا. سچ بتا رہا ہوں, جتنی نیازیں کرتے ہیں نا ہم, غوث پاک کی نیاز اور غریب نواز کی نیاز, اس سے اچھی نیاز کیا ہوگی بھائی؟ ادھر جاؤ, اپنے ماں باپ, مرحوم ماں باپ کے نام پر کھلاؤ, یہ اللہ کے مہمان ہیں. منا جاتے جاتے کھلاؤ, عرفات جاتے جاتے کھلاؤ. حج مبرور کی نشانی یہ بتائی گئی کہ بندہ کھانا کھلائے. یقین کریں, ایکسٹرا بجٹ لے کر جانا کہ یار یہ میں حاجیوں کو کھلاؤں گا, منا میں کھلائیں. واقعی ضرورت بھی ہوتی ہے ادھر, لوگوں کو بھوک بھی لگی ہوئی ہوتی ہے, بہت گرمی پڑ رہی ہے,
آپ کو لگ رہا ہے بہت پیاس لگ رہی ہے، ٹھنڈے پانی کی بوتل لینی، ایک مت خریدو، 4 خرید لو. اوروں کو بھی تو لگی ہوئی ہے دھوپ، ان کو بھی پیاس لگی، 3 اور حاجیوں کو پلا دو. ایسی دل سے دعا نکلے گی، اپنا بیڑا پار ہو جائے گا. تو اس نیت سے جانا ہے. انشاءاللہ دوسروں کا بھلا کروں گا، اس سفر میں خیر خواہی کروں گا. انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ مل کر آخر میں لبیک پڑھیں گے. لبیک اللہم مدینے جانا ہے. حسن حج کر لیا، کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی. چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے. جب تک مکے میں رہیں گے نا، اب آپ 13 ذوالحجہ تک عمرہ نہیں کریں گے، یہ مسئلہ یاد رکھیے گا. 12 ذوالحجہ تو ویسے ہی مینا میں گزر گیا، 13 کو بھی عمرہ نہیں کریں گے. یاد رکھیے یہ فقہی پہلی بھی ہے کہ اگر 13 کو کوئی عمرہ کرے گا جو حج کو آیا ہے تو اس پر دم ہو جائے گا. تو 13 کا دن چھوڑ دیں اور لوگوں کو طواف کرنے دیں. اور اب 14 کے بعد آپ جتنے چاہیں عمرے کریں. جب تک آپ کا مدینے کا سفر نہیں ہے، یا مدینے پہلے وہ آئے ہیں تو پاکستان کا سفر کریں، تو اب آپ عمرے کریں، طواف کریں، عبادت کریں. میں چاہتا ہوں مدینے کے سفر کی بات سے پہلے کچھ سوال و جواب لے لیے جائیں، تاکہ حج کے سفر سے متعلق، احرام سے متعلق، عمرے سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو 4-5 سوال لے لیتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مدینے کی حاضری کا بیان ہوگا. جی کسی حاجی کے ذہن میں؟ جی نہیں، حج تمتع کرنے والا جو ہے، جب وہ عمرے کی نیت کر کے مکے پہنچ گیا اور اس نے عمرہ کر لیا، احرام اتار دیا، اب حج کی نیت وہ حدود حرم کے اندر سے ہی کر سکتا ہے. میں نے بیان کیا نا، یا تو ہوٹل سے کر لے، افضل یہ ہے کہ حرم پاک میں جا کرے. میقات پر مسجد عائشہ پر جا کر اس کو نیت نہیں کرنی ہوگی، کیونکہ میقات وہ ایک بار کراس کر کے آ گیا ہے اور اس نے احرام کی نیت کے ساتھ وہ کراس کیا ہے. تو حج تمتع والا حج کا احرام حدود حرم سے ہی باندھے گا، یعنی دوسرے لفظوں میں مکہ پاک کے اندر سے باندھے گا. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. اور کوئی سوال؟ حج بدل کے مسائل کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہیں، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ رفیق الحرمین میں پورا ایک باب ہے حج بدل کا، تو اس کو پڑھ لیں. حج بدل کی البتہ تعریف یہ ہے کہ حج بدل اس بندے کا ہو سکتا ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں حج نہ کیا ہو اور اپنے بچوں سے یا اپنے ورثاء سے وصیت کی ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرے ترکے میں سے، اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے آپ کسی کو حج کروا دیں، تو اب حج بدل ہو سکتا ہے. ویسے ہی کوئی اپنے ماں باپ کے نام پر حج کرنا چاہتا ہے، اپنے مرحومین کے نام پر حج کرنا چاہتا ہے، تو یہ حج بدل نہیں ہے، یہ حج ایصال ثواب والا حج ہے. تو اس کا تو آسان طریقہ ہے کہ میں حج کا احرام باندھوں. بلکہ چلو بھائی کے سوال سے ایک فضیلت بتا دوں کہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کے نام پر حج کرتی ہے اس کو خود بھی ایک، والدین کو ایک ایک حج کا ثواب پہنچ جاتا ہے، حج کرنے والے کو 10 حج کا ثواب ملتا ہے. تو آپ میں سے جو بھی نفلی حج کو جا رہے ہیں نا، حج کر چکے ہیں، تو اپنے ماں باپ کے نام پر حج کریں، تو انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا، ماں باپ کو بھی ملے گا، آپ کو 10 حج کا ثواب مل جائے گا. تو حج بدل اسپیسیفک جو ہے وہ بعض اوقات لوگ کسی کو پیسے دے کر بیچتے ہیں کہ ہم آپ سے اپنے مرحوم والد کی وصیت تھی، ماں کی وصیت تھی، تو اس کے کچھ مسائل الگ ہیں کہ اس کو نیت کرتے وقت اس کا نام بھی لینا پڑے گا، لبیک کے لیے بھی اس کا نام لینا پڑے گا. تو اس کی تفصیل رفیق الحرمین میں پڑھ لیں. جی حضور. جی دوبارہ سوال کریں گے؟ جی واش روم میں آپ بالکل احرام پہن کے جا سکتے ہیں. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب آپ واش روم میں جائیں تو آپ اوپر کی چادر اوپر لٹکا دیں، تہبند کو آپ اوپر کر لیں گے. تہبند بھی اگر کھول کر آپ واش روم سے فارغ ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ احرام باندھ لیں، لیکن کمرے کے احرام پہن کر واش روم میں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہینڈ واش سے ہاتھ نہ دھوئیں، احتیاط کریں.
کیونکہ اس میں بہت خوشبو ہوتی ہے. ایسا صابن جس میں خوشبو نہ ہو کوشش کریں اپنے ساتھ ہی لے جائیں اور اسی سے دھو لیں. اب 2-3 دن کی تو بات ہے, 2-3 صابن یوز بھی نہیں کریں گے تو خیر ہے انشاءاللہ. اچھا, یہ سوال آیا اور یہ اچھا سوال ہے کہ طواف سے مراد 1 یا 7 چکر ہیں. تو طواف سے مراد جب بھی طواف کی بات کی جائے گی نا تو وہ 7 چکر ہوں گے. ٹھیک ہے, کعبے کا میں نے طواف کیا, اس کا مطلب 7 چکر لگائے. ایک چکر کو چکر کہتے ہیں, عربی میں شوط کہتے ہیں. 7 اشواط, اشواط شوط کی جمع ہے. تو یہ چکر جو ہے نا یہ شوط ہے, مگر 7 چکر جب کمپلیٹ ہو جائیں گے تو یہ ایک طواف بنے گا. ایک فضیلت بتا دوں, حدیث پاک کا مضمون ہے کہ 50 طواف جو کر لے اس کو مغفرت کی بشارت دی گئی ہے. تو 50 طواف کا مطلب 7 چکر والے 50. تو ہدف لے جاؤ, اگر 1 مہینہ بھی مکے میں رہنا تو 50 طواف تو مشکل نہیں ہے. فضول باتوں سے بچیں گے تو بڑی عبادت ہو جائے گی. روز کے 3 طواف بھی کریں گے تو 50 آسانی سے ہو جائیں گے. جی, ایک یہ میں نے نہیں پڑھا کہ 50 طواف ایک سفر کی فضیلت ہے, یہ زندگی میں 50 کر لے. لیکن چلیں کم از کم پچھلے کیے اس کو بھول جاؤ نا, اس بار 50 پورے کر لیں گے. نہیں انشاءاللہ, بارش ہو تو ضرور طواف کرے, اس میں بھی مغفرت کا وعدہ ہے انشاءاللہ. اچھا, نیو مینا کے بارے میں سوال کیا گیا ہے. دیکھیں, اول تو یہ جملہ ہی درست نہیں ہے. نیو مینا کوئی چیز نہیں ہے. جس چیز کو شریعت نے مینا قرار دیا وہ مینا ہے, جس کو مزدلفہ قرار دیا وہ مزدلفہ ہے. یہ نیو مینا انہوں نے جو کہتے ہیں یہ مزدلفہ ہے بیسیکلی. انہوں نے مزدلفہ میں خیمے بنا دیے ہیں. اب بیچارہ وہ حاجی جس نے گورنمنٹ نارملی پیکج لیا ہوتا ہے اس کو وہاں خیمہ دیتے ہیں, کچھ کاروان والے بھی دیتے ہیں. تو اول تو کوشش کرنی چاہیے, آپ کے پاس اگر استطاعت ہے, افورڈ کر سکتے ہیں تو مینا کا ہی خیمہ لینا چاہیے, کیونکہ سنت مینا میں رکنا ہے. لیکن اب کوئی بیچارہ حاجی چلا گیا اور اس کو وہاں خیمہ دیا گیا ہے تو اب وہ وہیں رہے, کیونکہ اب وہ مینا میں آ کر نہیں رہ سکے گا. وہاں بیٹھنے بھی نہیں دیتے, کھڑے بھی نہیں ہونے دیتے, تو اب مجبوری ہے. لیکن چونکہ مینا میں نمازیں پڑھنا, مینا کا قیام سنت تھا, تو اس کی سنت تو چلی گئی لیکن اس کا حج ہو جائے گا. سوال یہ کیا خواتین احرام میں اپنے بال کاٹ سکتی ہیں؟ دیکھیں, مرد ہو یا عورت, جب اس کا احرام اتارنے کا وقت آ گیا ہے, اس سے پہلے نہیں, احرام اتارنے کا وقت آ گیا, یعنی طواف صحیح کر لی, عمرہ پورا ہو گیا, اب اپنے بال مرد بھی کاٹ سکتا ہے اور عورت بھی اپنے بال کاٹ سکتی ہے. اسی طرح حج کمپلیٹ ہو گیا ہے اور بال کاٹنے کا وقت ہے تو مرد بھی اپنے بال کاٹ سکتا ہے, عورت بھی کاٹ سکتی ہے, بلکہ ایک دوسرے کے بال بھی ہم کاٹ سکتے ہیں, مگر بال اسی کے کاٹیں گے جس کے اس کے بھی احرام اتارنے کا وقت آ گیا ہے. یہ خیال رکھیں گے, ٹھیک ہے. کیا طواف کے دوران خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا ناجائز ہے؟ نہیں جناب, دیکھ سکتے ہیں, لیکن سینہ اور پیٹھ نہیں کریں گے. کعبے کو دیکھو, اگر ہم چل رہے ہیں طواف کر رہے ہیں تو یہ میرا منہ ہے نا, منہ کعبے کی طرف ہے تو حرج نہیں ہے. لیکن اگر سینہ بھی کعبے کی طرف ہو گیا تو یہ درست نہیں ہے. کعبے کی طرف سینہ نہیں کریں گے, پیٹھ نہیں کریں گے, کعبے کی طرف نظر کرنے میں حرج نہیں ہے. احرام کے دوران منہ پر کپڑا لگنے کا کیا حکم ہے؟ اگر بندہ رو رہا ہے اور آنسو آ رہے ہیں تو کیا احرام سے صاف کر سکتا ہے؟ نہیں جناب, احرام سے بھی صاف نہیں کر سکتا. صرف رونے کے لیے نہیں, چھینک بھی آ رہی ہے, زکام بھی ہو رہا ہے, پسینہ بھی آ رہا ہے تو نہ احرام سے صاف کر سکتا ہے, نہ ٹیشو پیپر رومال سے صاف کر سکتا ہے. مرد اور عورت کو اپنے چہرے کو خالی رکھنا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے منہ کے اوپر ہاتھ پھیر کر صاف کر لے, اور ہاتھ بے شک رومال سے صاف کر لے. تو یہ کرنا ہوگا, یہ احرام کی حالت میں احتیاط کرنی ہوگی. بعض لوگ منہ پہنچ لیتے ہیں. اگر کوئی پورے چہرے پر کپڑا ڈال دے گا یا آدھے سے زائد چہرے پر کپڑا ڈالے گا تو اس پر صدقہ فطر کی مقدار کا جو جرمانہ ہے وہ دینا پڑے گا. اور ویسے مشورہ ہے کہ حج کرنے کے بعد کم از کم 12 جرمانے احتیاطاً, جو ایک صدقہ فطر کی رقم بنتی ہے 10-15 ریال, وہ پیسے آپ یہاں بھی آ کر دے سکتے ہیں, وہاں بھی دے سکتے ہیں. یہ رقم آپ صدقہ فطر کی مقدار کے مطابق جو جرمانہ ہے, احرام کے جرمانے, یہ دے دیجئے گا. کبھی سر پہ کپڑا رہ جاتا ہے غلطی سے, کبھی منہ پہ رہ جاتا ہے, تو احتیاطاً ہر حاجی جو ہے وہ 12 جرمانے دے دے. اور اگر کسی کو لگتا ہے کہ یار مجھ سے بڑا جرم بھی ہو سکتا ہوا ہو تو احتیاطی دم دینے میں بھی حرج نہیں ہے. اگر اللہ نے استطاعت دی ہے اور خرچ کر سکتا ہے تو حج کے بعد حج کی قربانی تو کروانی ہے, ایک احتیاطی دم بھی دے دے تو اس پہ بھی حرج نہیں ہے. جی حضور, ہر طواف کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا واجب ہے. طواف الزیارہ کے بعد نہیں ہوگا. ہاں, بہت اچھا سوال کیا. طواف الزیارہ اور طواف زیارہ کی جو سعی ہے اس کے بعد حلق نہیں ہوگا, کیونکہ آپ احرام میں ہیں ہی نہیں. آپ احرام میں تو پہلے ہی اتر گئے نا,
تو اب آپ احرام میں نہیں ہیں تو اب حلق نہیں کروانا، احرام سے باہر آنے کے لیے حلق کروانا ہوتا ہے. یہ فارمولہ یاد رکھ لیں. جتنی بار خواتین عمرہ کریں یا جتنی بار مرد عمرہ کریں، ہر بار بال کاٹنے ہوں گے. گنجا ہو گیا تو اس طرح پھرنا ہوگا. خواتین کو ہر بار اپنے بالوں کا ایک ایک پورا آخر سے کاٹنا ہوگا احرام سے باہر آنے کے لیے. احرام کی حالت میں سفر کے دوران اگلی سیٹ پر ماتھا رکھ کر سو گئے تو کیا ہوگا؟ کوشش کریں کہ اگلی سیٹ پر ماتھا نہ رکھیں، لیکن اگر رکھ لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لباس اور چیز ہے اور تکیہ یا اگلی سیٹ اور چیز ہے. جی جی یہ بڑا اہم سوال ہے کہ ہم نے نماز قصر پڑھنی ہے یا پوری پڑھنی ہے. پہلے تو یہ مسافر کی نماز کا مسئلہ سمجھ لیں کہ کسی بھی شہر میں اگر 15 دن یا اس سے زیادہ کا قیام ہے تو آپ مسافر ہیں. 15 دن اور رات سے کم کا قیام ہے تو آپ مقیم ہیں. معاف کیجیے گا، 15 دن اور اس سے زیادہ کا قیام ہے تو آپ مقیم ہیں. 15 دن اور رات سے کم کا قیام ہے تو آپ مسافر ہیں. مقیم ہیں تو پوری نماز پڑھیں گے، مسافر ہیں تو آپ نے قصر پڑھنی ہے. 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھنی ہے. اچھا، اب پرابلم یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ کنفیوز یہ ہوتے ہیں کہ ہم نے جناب 10 دن پہلے رہنا ہے، پھر مینا عرفات جانا ہے، پھر اس کے بعد بھی 10 دن رہنا ہے، تو ہم کیا مقیم ہیں یا ہم مسافر ہیں؟ تو یاد رہیں مینا اور عرفات الگ وادی ہے، دوسرے لفظوں میں الگ شہر ہے. مکہ الگ ہے، مینا الگ ہے، عرفات الگ ہے. شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ ون شاٹ، ایک ہی باری میں 15 دن اور رات ایک شہر میں رہیں گے تب آپ مقیم ہوں گے. کوئی 10 دن مکے میں رہے، پھر 1 دن مینا میں رہے، 1 دن عرفات چلا جائے، پھر 2 دن مینا میں رہے، پھر مکے میں 10 دن رہے، تو وہ کہیں بھی 15 دن نہیں رہا. تو اب یہ آل دا وے مسافر ہی رہے گا. اور ایک اور آسان فارمولہ دے دیتا ہوں، جو مکے میں مسافر ہے وہ مینا عرفات میں بھی مسافر ہی رہے گا. جو مکے میں مقیم ہے، ہاں یہ مسئلہ سمجھ لو، 15 دن ہو گئے مکے میں، 20 دن ہو گئے، اب مینا عرفات جانا ہے تو اب مینا عرفات میں بھی آپ مقیم رہیں گے. وجہ یہ ہے کہ مینا اور عرفات 92 کلومیٹر کا سفر نہیں ہے. تو اب آپ مکے میں چونکہ مقیم تھے تو مینا میں بھی نمازیں پوری پڑھیں گے، مزدلفہ میں بھی پوری پڑھیں گے اور عرفات میں بھی پوری پڑھیں گے. لیکن اگر آپ مکے میں مسافر تھے تو آپ سب جگہ مسافر رہیں گے. تو امید ہے کہ اس فارمولے کو یاد رکھیں گے تو آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. اب میرا خیال ہے سفر مدینہ کی بات کر لیں، وقت بھی کافی ہو گیا ہے، سوال تو اور کوئی نہیں ہے. صلو علی الحبیب، مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر. سبحان اللہ. عمران میں پانی سفر جو یادگار ترین سفر ہوتا ہے، اور اس سفر کے لیے ہر عاشق رسول تڑپتا ہے. اور کیوں نہ تڑپے، میرے آقا فرماتے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی،
جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ، آقا مدینے میں ہیں تو غلام جانے کو کیوں نہ تڑپے، مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں، کہ پروانہ یہاں تڑپے جلے شمع مدینے میں۔ آقا مدینے میں ہیں، ہر عاشق تڑپتا ہے مدینے جانے کو، اور حج کرنے کے بعد مدینے جانا، اللہ اکبر، اس کا لطف، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ سبحان اللہ۔ سے آپ کو ایک تاریخ دے دی جائے گی کہ کس دن مدینے جانا ہے۔ یاد رہے کہ مکے سے مدینے ویسے تو 450 کلومیٹر کا سفر ہے، لیکن معلم کے ساتھ بس میں 8 گھنٹے 7 گھنٹے کبھی کبھی 9 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں۔ صبر کیجئے گا، شوق و ذوق کے ساتھ جائیے گا۔ ہے وہ شاعر کہتے ہیں نا، دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں۔ یعنی بالکل آپ کو جو ہے نا کوئی اور ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، بس نبی پاک کا تصور ہو، مدینے کا تصور ہو، اچھے نعت خوانوں کی پیاری پیاری نعتیں اپنے ساتھ موبائل میں ریکارڈ کر کے لے جائیے گا، ہینڈز فری لگا کر، میں بس تسبیح ہاتھ میں نعتیں سنتا رہوں، آنسو بہتے رہیں۔ کیفیت یہ ہو کہ ایک بھاگا ہوا مجرم اپنے آقا کی بارگاہ میں جا رہا ہے، گناہ بخشوانے جا رہا ہے، معافی مانگنے جا رہا ہے، شفاعت کی خیرات لینے جا رہا ہے، بس لیٹ ہو رہی ہے، سامان کی رکھنے میں تاخیر ہو رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، جو میرا وقت ہے مدینے پہنچنے کا۔ یاد رکھنا، بے حکم کب مجال پرندے کو پر کی ہے، جو سانسیں مدینے میں لکھی ہیں وہی ملیں گی، اس سے پہلے ہم نہیں پہنچ سکتے۔ تو بہرحال بڑی کیفیت کے ساتھ یہ سفر کیجئے۔ شاعر کہتے ہیں نا، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، دنیا کی سب جھنجھٹوں سے بیگانہ بن کے جاؤں، بس دنیا کی کوئی خیال نہ ہو، آقا کے دربار میں حاضری کی تمنا ہو، درود پڑھتے پڑھتے، نعتیں سنتے سنتے، آنسو بہاتے بہاتے کوشش کیجیے گا کہ یہ سفر ہو۔ اور جب مدینہ قریب آ جائے تو آپ کوشش کیجیے گا کہ باوضو ہو کر، اشک بار آنکھوں سے مدینے میں داخلہ ہو۔ مدینے پہنچ جائیں گے، یقین کریں، مدینے میں داخل ہونے کے بعد انسان کو پتہ چلتا ہے کہ مدینہ کیا ہے۔ آج بھی اگر عشق والی ناک ہونا تو یہ فضائیں بتاتی ہیں، یہ ہوائیں بتاتی ہیں کہ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں۔ اس وقت بھی وہ فضائیں بتاتی ہیں، سبحان اللہ، کہ معمبر معطر آقا یہاں سے گزرے۔ مدینے پہنچنے کے بعد ایک تو دل کی کیفیت ہونی چاہیے، مگر اس کے بعد بھی یہاں بھی ایک غلطی حاجی لوگ کرتے ہیں، غلطی تو نہیں کہوں گا، شوق ان کا ہوگا کہ بس فوراً چلنا ہے حاضری دینے، جیسے ہی پہنچے بس چلے بھائی مسجد نبوی شریف۔ تھوڑا سا انتظار کریں، اگر تھک گئے نا تھوڑا سو جائیں، کیونکہ آج تو عیدوں کی بھی عید ہے نا،
نئے کپڑے پہن کر اچھی طرح غسل کر کے خوشبو لگا کے، آج امامہ نہیں پہنیں گے تو کب امامہ پہنیں گے؟ مدینہ شریف کے لیے تو امامہ لے جائیں، آقا کی سنت سجائیں کہ حضور ہوں تو نہیں ایسا مگر آپ کی سنت سجا کر آنا چاہتا ہوں، سنت والا لباس ہو۔ اللہ کرے کہ اتنے مرد میرے اسلامی بھائی مجھے سن رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں، بعد میں سنیں، آقا کی بارگاہ میں جانے سے پہلے داڑھی کا تحفہ بھی تیار کر لیں کہ حضور کی بارگاہ میں یہ پیش کروں گا، ابھی سے رکھنا شروع کر دیں۔ آقا کی داڑھی، آقا کا چہرہ داڑھی والا، ان کی سنت کو ادا کر کے جائیں۔ تو بہرحال اچھی طرح تیار ہو کے روضہ رسول کی طرف جائیں، اور کیفیت یہ ہو کہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح، میں جانب آقا نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ۔ ہوں کہ ایک بھاگا ہوا مجرم اپنے آقا کی دربار میں جا رہا ہے، لرزتے ہوئے، کانپتے ہوئے۔ آنسوؤں کو بہنے دیجئے گا، اپنے گناہوں کو یاد کیجئے گا، اور یہ سوچئے گا کہ اگر میری دنیا میں کوئی بات نہ مانے تو وہ مجھے اپنے گھر نہیں بلاتا، مگر میں نے آقا کی کتنی باتیں نہیں مانی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنے فرامین کے خلاف زندگی گزاری ہے، مگر پھر بھی نبی پاک نے مجھے اپنے در پہ بلا لیا ہے۔ سر جھکائے ہوئے آقا کی بارگاہ میں اب آپ نے آگے چلنا ہے۔ کوشش کیجئے گا کہ جب روضہ رسول پہ جانا ہو، باب البقیع سے اجازت مل جائے تو باب البقیع سے قدمین شریفین سے حاضری دیجئے گا، اور اگر رش کی وجہ سے اجازت نہ ملے تو باب السلام سے بھی آ سکتے ہیں۔ اب جب نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچ جائیں تو وہاں پر سنہری جالیوں پر ایک بڑا سا دائرہ بنا ہوا ہے، اس دائرے کے بالکل برابر میں دیکھیں گے تو کچھ کیلیں، چاندی کی کیلیں لگی ہوئی ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہاں نبی پاک کا چہرہ اقدس ہے، مواجہ شریف ہے، 2 ہاتھ کے فاصلے پر وہاں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیے گا۔ ذرا سوچئے کس کی بارگاہ میں آئے ہیں، جو رب کے حبیب ہیں، جو مالک کونین ہیں۔ خوب درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بڑا پیارا وظیفہ بھی رفیق الحرمین میں لکھا ہے کہ جب روضہ رسول کے سامنے پہنچ جائیں تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ۔ یہ آیت پڑھ کے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ آپ نے 70 بار پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فرشتہ خوشخبری دیتا ہے اس درود پاک پڑھنے والے کو، اور پھر آپ نے تکرار کرنی ہے، اسألک شفاعت یا رسول اللہ، اسألک شفاعت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ سے آپ کی شفاعت کا سوال ہے۔ اب نبی پاک کو جو آپ کو اشعار یاد ہوں آقا کی بارگاہ میں عرض کریں کہ آقا بد ہیں تو آپ کے ہیں، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں سے تو یہیں کے پلے، رخ کدھر کریں آقا تیرے ٹکڑوں سے پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس۔ حاضر
نفس نفیس حیات طیبہ کے ساتھ مجھے دیکھ رہے ہیں، دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے۔ خوب آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے گا، اب اپنا سلام پیش کیجئے گا، اپنے والدین جن جن لوگوں نے آپ کو سلام پہنچانے کے لیے کہا، جس جس کا نام یاد آ جائے ان کا سلام پیش کیجئے گا۔ مجھ گناہگار کا بھی نام یاد رہے تو میرا سلام بھی میرے آقا کی بارگاہ میں پیش کیجئے۔ آقا سے عرض کیجئے گا حضور اپنے روضے پہ بلایا ہے، اب شفاعت کی خیرات بھی دے دیجئے، حضور اپنے عشق کی خیرات بھی دیجئے، حضور اپنی غلامی میں قبول کیجئے۔ جیسا بھی ہوں حضور غلام آپ کا ہوں، محشر کے دن بھول نہ جائیے گا۔ آپ ہی نے تو فرمایا زائر قبر منور کی شفاعت ہوگی، ہے یہی آپ کا فرمان مدینے والے۔ میں بھی ہوں زائر روضہ رسول عربی، مجھ کو نہ بھولنا سلطان مدینے والے۔ زائر حال اپنے آقا کو ضرور سنائیے گا۔ اور اس کے بعد جتنی دیر ذوق اجازت دے، اب تھوڑا سا دائیں طرف جب آپ سرکیں گے تو ایک اور آپ کو سوراخ نظر آئے گا، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف ہے، یہاں ان کو سلام پیش کیجئے گا۔ اس کے بعد تھوڑا سا مزید دائیں طرف آئیں گے تو حضرت عمر فاروق امیر المومنین موجود ہیں، ان کو سلام پیش کیجئے۔ پھر تھوڑا سا بائیں آ کر دونوں صحابہ کو سلام پیش کیجیے۔ یہ سارے سلام کے صیغے بھی کتاب میں لکھے ہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ جو یاد آئے، دل سے جو نکلے، وہاں الفاظ نہیں دل دیکھا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد بار بار جب بھی مدینے میں جتنے دن رہیں، جتنے دن موقع ملے، بار بار آقا کی بارگاہ میں جائیں، ہو سکے تو ہر نماز کے بعد، ورنہ روزانہ آقا کی بارگاہ میں جا کے سلام پیش کریں۔ مدینے میں جتنے دن رہیں با ادب رہیں۔ دیکھیں مدینے کا ادب بہت ضروری ہے، یہاں فرشتے حاضری کو ترس رہے ہیں۔ ہم جیسے گناہگار کو بلایا گیا ہے، مدینے جا کر شکوہ نہیں کرنا، شکایت نہیں کرنا کہ کھانے میں مزہ نہیں آ رہا، آرام میں مزہ نہیں آ رہا، ارے میں تو قابل ہی نہیں تھا، مجھے بلا لیا گیا، یہی بڑی مہربانی ہے، میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار توجہ فرمائے۔ اسی کیفیت میں دن گزرنے چاہیے، خوب مسجد نبوی شریف میں وقت گزاریں، نوافل پڑھیں، ذکر و اذکار کریں۔ اللہ ہمت دے تو مدینے میں بھی ایک قرآن پاک ختم کریں۔ 8-9 دن عموماً کاروان والوں کی طرف سے، معلمین کی طرف سے ملتے ہیں، بس جتنا ہو سکے، تھک جائیں تو ہوٹل میں آرام کرنے آئیں، ورنہ بس آقا کے قدموں میں ہی وقت گزرے، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، بس وہاں پڑے رہیں۔ اس کے علاوہ مسجد قباء شریف ہو سکے تو روزانہ صبح مسجد قباء جائیں کہ وہاں 2 رکعت نفل ادا کرنے پر عمرے کا ثواب ملتا ہے، تو ہو سکے تو روزانہ فجر کے بعد وہاں جائیں، اشراق چاشت ادھر جا کر ادا کریں تو روزانہ ہی قباء شریف کی حاضری ہو جائے گی۔ 3-4 حاجی مل کر ٹیکسی کرا لیں گے تو 20-25 ریال میں آنا جانا ہو جائے گا۔ اسی طرح ہو سکے تو روزانہ رات کو سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے احد کے دربار میں جائیں۔ میرے آقا کی سنت بھی ہے ان کے مزار پر جانا، آقا کرم فرمانے جایا کرتے تھے۔ اور ویسے مدینے میں اور بھی بہت ساری زیارتیں ہیں، وہ اب آپ کے قافلے والے آپ کو کروائیں گے، مگر ان 2 زیارتوں پر میری گزارش ہے، موقع ملے تو روز ہی حاضری ملے، جو 7-8 دن ملے ہیں تو ان مبارک جگہوں پر بھی جانا نصیب ہو جائے۔ اور پھر جب مدینے سے واپسی کا وقت ہو، اے کاش تڑپتے ہوئے بلکتے ہوئے، بلکہ دعا تو یہ ہے کہ دنیا سے تو جانا ہی ہے، اس سے اچھی موت کون سی جو آقا کے قدموں میں آ جائے۔ اے اللہ مجھے اور آپ کو ایمان والی، عافیت والی، مدینے والی
نبی پاک کی دید والی موت عطا فرما. جب بھی وقت آخر ہو اللہ کرے ہم مدینے پہنچ جائیں اور وہیں ہمارا خاتمہ ہو اور جنت البقیع ہم سب کا مدفن بن جائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سفر مقبول عطا فرمائے، قدم قدم پر برکتیں عطا فرمائے، بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے محفوظ فرمائے. اس مختصر وقت میں تو اتنی ہی باتیں میں بیان کر سکتا تھا، لیکن رفیق الحرمین یہ آسان اردو میں ایک شاندار کتاب ہے، آپ کے ساتھ رہنی چاہیے. آج ماشاءاللہ یہاں تقسیم بھی کی جائے گی. جو حج پر جا رہے ہیں حاجی ہیں ان کے لیے تحفہ ہے، آپ لے جائیں. میں مشورہ دوں گا کچھ اور خرید لیں، یہ بھی نیت کر لیں 5 7 8 10 جتنی خرید سکتے خرید لیں، ادھر جا کے کسی حاجی کو دے دیں، اس کو مسائل پڑھنا آسان ہو جائے گا اور آپ کو انشاءاللہ اس کا بھی اجر ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، قدم قدم پر برکت نصیب فرمائے. ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں، پھر انشاءاللہ دعا ہو. مصطفیٰ جانے رحمت اللہ ہو سرسام شمع بج میں رایت پیلا ہو سرسام جس سہانی چمکت چاند اس دل افروز الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من الشيطان. يا رب البيت العتيق اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار. یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر. اے رب کریم ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. خوش نصیب حاجی جو حج پر جا رہے ہیں مولا ان کا سفر قبول فرما، آسان فرما، قدم قدم پر رہنمائی عطا فرما. شریروں کے شر، حاسدوں کے حسد، بے ادبوں کی بے ادبی سے محفوظ فرما. اے اللہ صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ،
تحمل مزاجی کے ساتھ یہ سفر کرنا نصیب فرما، سارے سفر جھگڑا کرنے سے بچا لے، اے اللہ بری باتوں سے بچا لے، حاجی سے جو مغفرت کا وعدہ ہے یہ مغفرت کا وعدہ ہمیں عطا فرما، اے اللہ سنت کے مطابق شریعت کے تمام تقاضوں کے مطابق یہ حج کرنا نصیب فرما، حج مبرور نصیب فرما۔ اے اللہ کتابوں میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ حج مقبول کی نشانی یہ ہے کہ بندہ پہلے سے اچھا ہو کر لوٹے۔ میرے مولا ہمیں پہلے سے اچھا بنا دینا، ہمارے گناہوں کی عادتیں چھوٹ جائیں، اللہ نیکیوں والی عادتیں نصیب فرما، جب تک زندہ رہیں بار بار حرمین طیبین کی حاضریاں نصیب فرما، اور جب وقت آخر ہو ایمان والی، عافیت والی، کلمے والی، نبی پاک کی دید والی موت نصیب فرما۔ جو تڑپ رہے ہیں اس سال نہیں جا پا رہے، اے اللہ کرم کر اگلے سال ہم سب کو حج کی سعادت عطا فرما، عمرے کی سعادت نصیب فرما، نبی پاک کے روضے کا بار بار دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں ایمان پر اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت نصیب فرما، اس مسجد کو شاد و آباد فرما، اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین برکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔